السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں ناول۔ بس میں کہتی ہوں حسنہ کا بوجھ سر سے اترے تو میں اور صوفی صاحب بھی حج کو نکلیں۔ دلشاد نے سروتے سے چھالیے کترتے ہوئے گہرا سانس لے کر بوا سے کہا جو اس کے پاس ہی صحن کے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تو اپنی سیکھ کر رہی ہوں دلشاد، شہر کا ہر اچھا رشتہ لے کر تمہارے گھر آئی مگر بس حسنہ کی قسمت۔ بوا نے بھی ایک گہرا سانس لیا اور پھر پان منہ میں رکھ لیا۔ ٹھیک کہا تم نے بوا، یہ ساری قسمت کی بات ہوتی ہے، مگر یہ تم ساتھ والے اکبر میاں کی ماں سے بات کیوں نہیں کرتی؟ دلشاد نے بالآخر ان سے اپنے دل کی بات کہی۔ ارے اکبر میاں کی ماں سے تو پہلے ہی پوچھ چکی ہوں میں۔ بوا نے بے حد ناگواری سے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ ایک آفت کی پر کالا ہے اس کی ماں، کہنے لگی ہم ہمسایوں میں شادی نہ کریں گے بیٹے کی، بہو سارا دن اپنی ماں کے گھر ہی رہے گی، ہمیں تو بوا دوسرے شہر کا رشتہ دکھاؤ تاکہ بہو مہینوں کے بعد اپنے میکے کا رخ کرے۔ بوا نے اکبر کی ماں کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ پھر بھی بوا تم ایک بار پھر بات کرو، شکل و صورت اچھی ہے لڑکے کی، چال چلن بھی اچھا ہے، اوپر سے پوری جائیداد کا اکلوتا وارث، نہ بہن نہ بھائی، یہ رشتہ ہو گیا تو میری حسنہ تو راج کرے گی راج۔ دلشاد نے کہا۔ تم کہتی ہو تو پھر ایک بار پھر بات کرتی ہوں، مگر ایمان سے کہتی ہوں بیٹے کو بوڑھا کر کے دم لے گی یہ عورت، سو نقص نکالتی ہر لڑکی میں۔ پر میری حسنہ کی تو ہمیشہ ہی تعریف کی ہے اس نے، دلشاد نے بے سختہ کہا۔ منہ پر تو تعریفیں ہی کرتی ہے، اصل چھری تو پیٹھ پیچھے پھیرتی ہے، پر خیر اب تم نے کہا ہے تو بات تو کرنی ہی پڑے گی۔ یہ صوفی صاحب نظر نہیں آ رہے گھر پر؟ بوا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے یکدم موضوع بدلا۔ ہاں نماز پڑھنے نکلے ہیں، دلشاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ سلامت رکھے صوفی صاحب کو، لاکھوں میں ایک ہیں، سر کا تاج بنا کر رکھا ہے انہوں نے۔ بوا نے بے حد فیاضی سے صوفی صاحب کی تعریف کی۔ بے شک بوا، ایسا میاں تو قسمت والی عورتوں کو ملتا ہے، میں تو خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی۔ دلشاد نے بھی بے سختہ صوفی صاحب کی تعریف کی۔ بے شک، بے شک، ورنہ بیٹا نہ ہو تو میاں تو تانے دے دے کر مار دیتے ہیں، وہ نہ ہو تو دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ واقعی فرشتہ صفت آدمی ہے صوفی صاحب، پورے محلے میں ان جیسا آدمی نہیں۔ اچھا دلشاد میں چلتی ہوں، اب جلد ہی کوئی اچھی خبر لے کر آؤں گی۔ بوا نے بالآخر پان کی ایک اور گلوری اٹھاتے ہوئے کہا اور سلام کر کے دروازے کی طرف چل پڑی۔ دلشاد ایک گہرا سانس لے کر ایک بار پھر چھالیاں کترنے لگی تھی، مگر اس کا ذہن بوا کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ حسنہ 20 سال کی ہونے کو آئی تھی اور ابھی تک اس کی کہیں شادی طے نہیں ہو پا رہی تھی۔ یہ دلشاد بیگم اور صوفی صاحب کے لیے بے حد پریشان کن بات تھی۔ خاندان کی ہر لڑکی 16ویں 17ویں سال میں بیاہی جا چکی تھی اور حسنہ اب خاندان میں واحد لڑکی تھی جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ بظاہر اس کی شادی نہ ہونے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حسنہ خوبصورت تھی، سگڑ اور سلیقہ مند تھی، پھر صوفی صاحب کی اکلوتی اولاد تھی، بے حد حسب و نسب والے ماں باپ کی اکلوتی اولاد۔ اس کے باوجود اس کا رشتہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کے لیے رشتے آتے ہی نہیں تھے، اچھے اچھے خاندانوں سے حسنہ کے لیے رشتے آتے رہے، مگر شروع میں دلشاد بیگم اور صوفی صاحب ضرورت سے زیادہ چھان بین کرتے رہے۔ بعد میں یہ کام لڑکے والوں نے کرنا شروع کر دیا۔ 60 اور 70 کی دہائی میں بھی ان جیسے قدامت پرست گھرانوں میں بہت ساری چیزیں قابل اعتراض سمجھی جاتی تھیں۔ کئی گھرانوں کو حسنہ کے اکلوتے ہونے پر اعتراض تھا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ماں باپ نے حسنہ کے ناز نخرے اٹھا کر اسے بگاڑ دیا ہوگا۔ کچھ گھرانوں کا خیال تھا کہ صوفی صاحب کو بیٹی کو قرآن کی تعلیم کے علاوہ اسکول کی تعلیم بھی دینی چاہیے تھی، کیونکہ حسنہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ بعض گھرانوں کو صوفی صاحب کے گھرانے کے رکھ رکھاؤ پر اعتراض ہوتا، جہاں گھر سے باہر اب بھی عورتیں ٹوپی والا برقع پہن کر نکلتی تھیں، اور بعض گھرانوں کو دولت مند ہونے کے باوجود ان کے بے حد سادہ طرز زندگی پر۔ زمانہ بدل رہا تھا، مگر کم سے کم اس کی کوئی جھلک بلند و اقبال و معروف صوفی صاحب کے گھر نظر نہیں آتی تھی۔ وہ منڈی میں ایک بڑے آڑتی تھے، آباء و اجداد یہی کام کرتے آ رہے تھے اور انہوں نے کبھی اس سے ہٹ کر کچھ اور کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ جو اضافی کام پچھلے کچھ سالوں میں وہ کرنے لگے تھے وہ مسجد میں امامت کا تھا۔ امام صاحب کے نہ ہونے پر اکثر صوفی صاحب کو ہی محلے کی مسجد میں امامت کے لیے کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور وہ اسے جیسے اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہوئے کرتے تھے۔ نیک، شریف اور کھلے دل سے
خیرات کرنے والے آدمی تھے۔ محلے میں کوئی ایسا نہیں تھا جسے صوفی صاحب سے کبھی کوئی شکایت پیدا ہوئی ہو۔ کچھ ایسا ہی حال دلشاد بیگم کا تھا۔ صوفی صاحب کی طرح وہ بھی ایک بہت اونچے اور با اثر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ صوفی صاحب سے ان کی شادی 17 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور دونوں میاں بیوی میں کمال کی محبت تھی۔ دلشاد بیگم میں 17 سال کی عمر میں بھی 40 سال کی عمر کی عورتوں والا رکھ رکھاؤ تھا۔ وہ نوکروں سے بھرے پڑے گھر سے صوفی صاحب کے گھر میں آئی تھی، جہاں صوفی صاحب اور ان کے ماں باپ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ صوفی صاحب کے خاندان میں زیادہ ملازم رکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، گھر کی بہوؤں کو خود ہی کام کرنا ہوتا تھا، اور دلشاد بیگم نے پہلے دن سے ماتھے پر ایک شکن لائے بغیر اس گھر کے طریقوں کو یوں اپنا لیا تھا کہ شادی کے 15 سال بعد جب وقفے سے ان کے ساس سسر کا انتقال ہوا تو ان کے ہونٹوں پر دلشاد کے حق میں ہی قصیدے تھے۔ دلشاد کو اپنی خاندانی ہونے پر جتنا ناز تھا، صوفی صاحب کی چہیتی بیوی ہونے پر اس سے زیادہ فخر تھا۔ صوفی صاحب واقعی دلشاد پر جان چھڑکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کے 15 سال گزر جانے پر بھی کوئی اولاد نہ ہونے اور ہر ایک کے اصرار، حتیٰ کہ دلشاد کی اجازت دے دینے پر بھی انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ حسنہ 15 سال کے بعد ان کے ہاں پیدا ہوئی تھی اور حسنہ کی پیدائش کے بعد دلشاد کے ہاں دوبارہ کبھی اولاد نہیں ہوئی۔ صوفی صاحب نے شادی کے 35 سال میں دلشاد کو کبھی ایک بار بھی یہ چیز جتائی نہیں، اور بدلے میں دلشاد نے بھی صوفی صاحب کی جی جان سے خدمت کی۔ صوفی صاحب نے اگر دن کو رات کہا تو دلشاد کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ وہ اسے رات نہ کہتی۔ اپنے خاندان کی عورتوں کی طرح وہ اطاعت، فرمانبرداری اور رکھ رکھاؤ میں اپنی مثال آپ تھیں، اور اس بات کو ماننے اور سراہنے والے میکے، سسرال اور محلے میں دلشاد کو بہت لوگ ملے۔ یہی سارے گن دلشاد نے حسنہ کو بھی دیے تھے، اور اسے اس بات پر بڑا ناز تھا کہ اس کی بیٹی جیسی خاندانی لڑکی اب کہیں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی تھی۔ اس کے باوجود پریشانی یہ تھی کہ حسنہ ابھی تک ماں باپ کے گھر بیٹھی تھی، اور حسنہ کی پریشانی وہ واحد غم تھا جو ان دونوں کو ان دنوں لاحق تھا۔ حسنہ خود بھی ان دنوں بے حد اداس اور چپ رہنے لگی تھی، اور اس کی یہ حالت دلشاد اور صوفی صاحب کو مزید فکر مند کرتی تھی۔ وہ ان کی لاڈلی اکلوتی بیٹی تھی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ حسنہ کو کوئی کمی ہوئی ہو، اس کی کوئی فرمائش پوری نہ ہوئی ہو، مگر اب جو کچھ ہو رہا تھا اس پر نہ دلشاد بیگم کا اختیار تھا نہ صوفی کا۔ کوشش اور دعا کے علاوہ وہ دونوں کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور یہ کام وہ دونوں سالوں سے کرتے آ رہے تھے۔ تمہارے ابا ابھی تک نہیں آئے؟ اللہ خیر کرے، دلشاد نے بے حد بے تابی سے صحن میں ٹہلتے ہوئے بے حد پریشانی سے حسنہ سے کہا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی کمرے سے نکلی تھی۔ اماں نماز پڑھنے گئے ہیں، مسجد میں دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ حسنہ نے قدرے لاپرواہی ہی سے ماں کو تسلی دی۔ اتنی دیر تو کبھی نہیں ہوئی۔ دلشاد کی بے تابی میں کمی نہیں آئی۔ مولوی صاحب کے پاس بیٹھے ہوں گے، آپ جانتے تو ہیں ابا کی عادت کو۔ دستک ہوئی۔ پھر بھی اتنی دیر تو کبھی نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کہ دلشاد کچھ اور کہتی، صحن کے بیرونی دروازے پر بے حد شناسا دستک ہوئی۔ یہ لے آ گئے ابا۔ میں کہہ رہی تھی نا آپ خواہ فکر کر رہی ہیں، حسنہ نے صحن کے نلکے سے سراہی کو بھر کر اندر برآمدے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ اس عمر میں اسی طرح فکر ہوتی ہے، تم جا کر کھانا لگاؤ، دلشاد مسکرا کر دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ آج تو بہت دیر لگا دیا آپ نے، میں پریشان ہو گئی تھی، کہاں رہ؟ دروازہ کھولتے ہوئے دلشاد نے کہنا شروع کیا، اور پھر اس کا جملہ اس کے منہ میں ہی رہ گیا۔ صوفی صاحب کے عقب میں ایک برقع پوش لڑکی کھڑی تھی۔ آؤ اندر آ جاؤ حسنارا، صوفی صاحب نے دلشاد سے نظریں چراتے ہوئے اس لڑکی سے کہا۔ برآمدے کی طرف سراہی لے جاتی ہوئی حسنہ نے پلٹ کر باپ کو دیکھا اور قدرے حیرانی کے عالم میں رک گئی۔ دلشاد نے بھی بے حد حیرانی سے باری باری صوفی صاحب اور اس لڑکی کو دیکھا جو اپنے چہرے کو نقاب میں چھپائے بے حد سلیقے سے انہیں آداب کہہ رہی تھی۔ دلشاد نے اس کے انداز اور مہندی کے نقش و نگار سے سجے اس کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھا، پھر کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنے والے انداز میں آداب کہتے ہوئے اس نے صوفی صاحب کو دیکھا جو اب دروازہ بند کر رہے تھے۔ حسنہ اسی طرح دور برآمدے میں سراہی لیے بڑے غور سے سارے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ حسنارا
یہ دلشاد ہے اور دلشاد یہ حسن آرا ہے۔ صوفی صاحب نے مدھم آواز میں ان دونوں کو ایک دوسرے سے جیسے متعارف کروایا۔ میں نے پہچانا نہیں؟ دلشاد نے مسکا کر قدرے الجھے انداز میں حسن آرا کو دیکھا۔ یہ میری دوسری بیوی ہے، صوفی صاحب نے قدرے جھجک کر دور برآمدے میں کھڑی حسنہ کو دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، مگر وہ آواز کسی کے لیے بھی اتنی مدھم نہیں تھی کہ سنی جا سکے۔ حسنہ کے ہاتھ سے سراہی چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ حسن آرا چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی، جبکہ دلشاد دونوں ہاتھ سینے پر رکھے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ صوفی صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بے یقینی سی بے یقینی تھی! دوسری بیوی؟ حسنہ انہیں اوپر منزل پر لے جاؤ، مہمان خانے میں کل ایک کمرہ ٹھیک کر دینا ان کے لیے۔ صوفی صاحب نے دلشاد سے نظریں چراتے ہوئے دور کھڑی حسنہ سے کہا، جس نے بے حد شکایتی نظروں سے باپ کو دیکھا اور پھر ایک لفظ کہے بغیر اندر چل پڑی۔ جائے حسن آرا، صوفی صاحب نے ان سے کہا۔ جائیے حسن آرا، صوفی صاحب نے اس سے کہا۔ دلشاد ابھی بھی پتھر کے مجسمے کی طرح وہیں دروازے پر کھڑی تھی۔ صوفی صاحب کا 35 سال میں تراشا جانے والا بت 2 سیکنڈ میں زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ حسن آرا نے ایک بار پھر دلشاد کو دیکھا اور پھر اندر چلی گئی۔ کھانا لگاؤ، صوفی صاحب نے دلشاد سے نظر چراتے ہوئے کہا اور خود بھی سر سے ٹوپی اتارتے ہوئے اندر چلے گئے۔ دلشاد وہیں کھڑی انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ دوسری بیوی حسن آرا، اس کا ذہن ابھی تک ان الفاظ کی گونج سے لرز رہا تھا۔ آخر یہ کیسے ممکن تھا کہ یوں اچانک ایک رات صوفی صاحب ایک دوسری عورت کو بیوی بنا کر لے آئیں گے؟ نہ ان سے بات کرتے، نہ ان سے پوچھتے، نہ ان کو بتاتے، یا اور کچھ نہیں تو اپنی کسی حرکت سے دلشاد کو شبہ کرنے پر ہی مجبور کر دیتے۔ کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا، وہ سیدھے سیدھے ایک بیوی لے آئے تھے۔ ایک بیوی! دلشاد کی آنکھوں میں سیلاب کی طرح پانی اٹھا تھا۔ اس گھر میں 35 سال کی شادی شدہ زندگی میں پہلی بار صوفی صاحب نے انہیں رلایا تھا۔ یہ ہے مہمان خانہ، حسنہ نے بے حد تیکھے تیوروں کے ساتھ اپنے پیچھے کمرے میں داخل ہوتی حسن آرا سے کہا، جس نے یکدم اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لیا۔ حسنہ کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ بے حد حسین نئے نقوش کی تقریباً اس کی ہم عمر ایک لڑکی تھی۔ باپ سے گلہ کچھ اور بڑھ گیا۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ حسن آرا نے بے حد سریلی آواز میں مسکراتے ہوئے حسنہ کو مخاطب کیا۔ وہ کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ چند لمحوں کے بعد جب وہ پانی کا گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو اس سے ایک جھٹکا اور لگا۔ حسن آرا اب اپنا برقع اتار کر پلنگ پر رکھ چکی تھی۔ وہ بے حد چست قمیض اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی، اور ابا نے آج تک مجھے کبھی چوڑی دار پاجامہ پہننے ہی نہیں دیا، حسنہ نے بے حد سرکشی سے سوچا۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے حسنہ نے حسن آرا کو ایک بار پھر بے حد تنقیدی نظروں سے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ آخر ابا کو ایسی خوبصورت لڑکی کہاں سے ملی ہوگی؟ شکریہ، مجھے کپڑوں کا ایک جوڑا مل سکتا ہے؟ حسن آرا نے ایک بار پھر پانی کا خالی گلاس اسے واپس تھماتے ہوئے اس کے خیالات کے تسلسل کو توڑ دیا۔ جو بھی چاہیے ایک دفعہ کہیے، میں ملازمہ نہیں ہوں کہ بار بار چکر کاٹتی پھروں۔ اس دفعہ حسنہ نے بے حد تلخی سے اس سے کہا۔ بس اور کچھ نہیں چاہیے، کپڑوں کا ایک جوڑا، حسن آرا نے بے حد تحمل سے کہا۔ حسنہ اسے گھورتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ حسن آرا نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا، پھر کمرے کی اکلوتی کھڑکی کو کھول کر باہر جھانکنے لگی۔ تبھی حسنہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاتھ میں پکڑا جوڑا پلنگ پر پھینکتے ہوئے وہ کھڑکی کے پاس آئی اور بے حد سختی سے کھڑکی کے پٹ بند کرتے ہوئے بولی، ہمارے گھر کی عورتیں کھڑکیوں میں کھڑی نہیں ہوتی، وہ بھی رات کے اس وقت۔ حسن آرا اس کی بات پر یکدم سرخ چہرے کے ساتھ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ حسنہ نے اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اسے بے حد عجیب نظروں سے دیکھا، پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اماں، یہ ابا نے کیا کیا؟ دلشاد نے بے اختیار اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ وہ تب سے ان کے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، اندر جانے کی ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ صوفی صاحب کا اور ان سے بھی بڑھ کے اس عورت کا دوبارہ سامنا۔ دسترخوان لگایا تم نے؟ انہوں نے حسنہ کے سوال کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے بے حد مستحکم آواز میں حسنہ سے کہا، جو ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اماں، آپ نے اس کو دیکھا نہیں؟ اس کی عمر میری جتنی ہوگی۔ دلشاد نے چونک کر حسنہ کو دیکھا۔ ان کے دل پر جیسے ایک اور گھونسا پڑا۔ آخر ابا کو اس عمر میں ہو کیا گیا؟ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر دسترخوان لگاؤ، تمہارے ابا کو بھوک لگ رہی ہوگی۔ حسنہ نے حیران ہو کر ماں کو دیکھا۔ یہ وہ رد عمل نہیں تھا جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ دلشاد اٹھ کر اندر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہاں کھڑی رہے گی تو حسنہ کے سوال و جواب بھی جاری رہیں گے، اور
اور جو کچھ بھی تھا وہ بہرحال حسنہ کو اس معاملے میں دخل انداز نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ حسنہ نے اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ باورچی خانے میں دلشاد کے پیچھے آئی۔ آپ ابا سے بات کریں۔ کیا بات کروں؟ دلشاد نے بے حس پاٹ انداز میں چپاتیاں بنانے کے لیے توا رکھتے ہوئے کہا۔ ان سے پوچھے کہ انہوں نے اس عمر میں کیا سوچ کر شادی۔ لیکن دلشاد نے سختی سے حسنہ کی بات کاٹ دی۔ یہ میری اور تمہارے ابا کی بات ہے اور مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ سالن گرم کرو۔ حسنہ نم آنکھوں سے ماں کو دیکھتے ہوئے سالن کی ہنڈیاں دوسرے چولہے پر چڑھانے لگے۔ اس رات پہلی بار دلشاد نے کئی چپاتیاں بنائیں، کئی جلائیں۔ حسنہ کھانے کے برتن اندر دسترخوان پر لے جاتی رہی اور یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ ماں کو ساری عمر ایک خاندانی عورت کی طرح اس نے اسی رکھ رکھاؤ کا مظاہرہ کرتے دیکھا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ ویلا مچا دینا یہ خاندانی عورتوں کا وتیرہ نہیں تھا، اور دلشاد بیگم بھی اس وقت اسی رکھ رکھاؤ کا ثبوت دے رہی تھی۔ اب آپ آ جائیں، برتن لگا دیے ہیں میں نے۔ حسنہ نے چپاتیوں کی چنگیر اندر لے جاتے ہوئے اس بات دلشاد سے کہا۔ دلشاد کا جی چاہا کہے اس کی تو ساری عمر کے لیے بھوک ختم ہو گئی ہے آج کے بعد سے۔ تم چلو میں آتی ہوں، اس نے حسنہ سے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جس وقت وہ کھانے کے کمرے میں داخل ہوئی، صوفی صاحب بھی تقریباً اسی وقت اندر آئے۔ دسترخوان پر ایک نظر ڈالتے ہی انہوں نے قدرے خفگی کے انداز میں حسنہ سے کہا۔ حسن آرا کے لیے برتن رکھنا بھول گئی ہو حسنہ؟ یاد رکھو اب اس گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں۔ حسنہ نے باپ کی جھٹکی پر ایک نظر دلشاد کو دیکھا جو اسپار چہرے کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھی رہی تھی۔ رکھنے لگی ہوں۔ پھر اس نے مدھم آواز میں باپ سے کہا اور حسن آرا کے لیے بھی برتن رکھنے لگی۔ جاؤ چھوٹی امی کو بلا لاؤ۔ دلشاد کے دل پر جیسے کسی نے آرا چلایا تھا۔ کچھ یہی حال حسنہ کا ہوا تھا۔ صوفی صاحب حد کر رہے تھے، گھر کے بٹوارے کے ساتھ ساتھ اکلوتی اولاد کے ساتھ رشتے کا بھی بٹوارا کر رہے تھے۔ حسنہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے باپ کو دیکھا جو دسترخوان پر بیٹھ رہے تھے، اور پھر اٹھ کر حسن آرا کو بلانے کے لیے چلی گئی۔ حسن آرا اس کے کپڑے پہنے پلنگ پر نیم دراز تھی۔ ابا کھانے کے لیے بلا رہے ہیں، حسنہ نے بلند آواز میں بے حد بیزاری سے اعلان کیا۔ حسن آرا چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی، پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے لاپرواہی سے دوپٹہ گلے میں ڈالا اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ حسنہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ابا کے سامنے اس طرح جائیں گی؟ اس کا اشارہ جس طرف تھا حسن آرا سمجھ گئی تھی۔ قدرے نادم ہو کر اس نے جیسے دوپٹہ سر پر ٹکانے کی کوشش کی اور پھر حسنہ سے کہا، تمہارے کپڑے ٹھیک سے سلے نہیں، بہت زیادہ کھلے ہیں۔ ہمارے گھر میں عورتیں ایسے ہی کپڑے پہنتی ہیں۔ آپ کے اپنے کپڑے بہت تنگ ہیں یا پھر چھوٹے ہو گئے ہیں آپ کو؟ حسنہ نے اس پر جملہ کسا اور پھر حسن آرا کا رد عمل دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ حسن آرا چند لمحے کھڑی کی کھڑی رہ گئی، پھر جیسے اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی اور وہ باہر نکل آئی۔ جس وقت وہ کھانے کے کمرے میں پہنچی، دلشاد اور حسنہ کھانا کھا رہی تھی جبکہ صوفی صاحب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آؤ آؤ حسن آرا، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ صوفی صاحب نے ایسے ظاہر کیا جیسے وہاں بیٹھے سب لوگ حسن آرا کے منتظر تھے۔ حسنہ نے ایک بار پھر بڑی ناراضگی سے دلشاد کو دیکھا جو بظاہر کھانے کی طرف متوجہ تھی، مگر حسن آرا کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس پر پڑنے والی ایک نظر ہی گویا اس کے دل کا خون کر گئی تھی۔ وہ واقعی حسنہ کی عمر کی تھی اور بلا کی حسین تھی۔ صوفی صاحب کے بت کے کچھ اور ٹکڑے ہو گئے تھے۔ صوفی صاحب نے حسن آرا کو کھانا نکال کر دیا تو دلشاد کا رنج اور بڑھا۔ یہ کام صوفی صاحب پہلے صرف اس کے اور حسنہ کے لیے کرتے تھے۔ آج ان دونوں نے خود کھانا لے لیا تھا اور صوفی صاحب ایک دوسری عورت پر یہ نوازش کر رہے تھے۔ کھانا کھاتے کھاتے صوفی صاحب کو کھانسی آئی۔ اس سے پہلے کہ دلشاد یا حسنہ کچھ کرتی، حسن آرا نے برق رفتاری سے پانی کا گلاس اٹھا کر صوفی صاحب کو دیا اور بسم اللہ کہتے ہوئے ان کی پشت کو تھپکا۔ صوفی صاحب نے قدرے خجل ہوتے ہوئے پانی پیتے ہوئے چور نظروں سے دلشاد اور حسنہ کو دیکھا جو یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہی تھی۔ اور پانی دوں صوفی صاحب؟ حسن آرا نے بڑے انداز سے صوفی صاحب سے کہا۔ دلشاد اور حسنہ نے بے اختیار نظریں اٹھا کر حسن آرا کو دیکھا مگر وہ مکمل طور پر صوفی صاحب کی طرف متوجہ تھی۔ نہیں تم کھانا کھاؤ، صوفی صاحب نے اسے نرمی سے منع کیا۔ حسن آرا نے یکدم ایک لقمہ توڑا اور صوفی صاحب کے منہ کے سامنے کر دیا۔ دلشاد اور حسنہ کے ساتھ ساتھ ایک بار صوفی صاحب بھی ہکا بکا رہ گئے تھے۔ اس بات دلشاد برداشت نہیں کر سکی تھی۔ اپنی پلیٹ کو ایک طرف کرتے ہوئے وہ تیزی سے دسترخوان سے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ حسنہ نے بھی یہی کیا تھا۔ حسن آرا چونک کر ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی، پھر اس نے کچھ نادم ہو کر وہ لقمہ نیچے پیٹ میں رکھ دیا۔
کل حسن آرا کے لیے گھر کا ایک کمرہ ٹھیک کروا دینا، اپنے ساتھ بازار لے جا کر اسے کچھ کپڑے، ضرورت کا سامان، دوسرا سامان بھی خرید دینا۔ صوفی صاحب کھانے کے بعد بہت جلد ہی اندر اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے دلشاد سے کھانا چھوڑنے کی وجہ پوچھنے کی بجائے الماری کھول کر اپنے کپڑے نکالتے ہوئے اسے کچھ ہدایت دی۔ کیوں؟ میں اس کی ملازمہ ہوں؟ دلشاد یکدم بھڑک اٹھی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ صوفی صاحب نے حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ اگر آپ اسے بیاہ کر گھر لا سکتے ہیں تو بازار جا کر خریداری بھی کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کروا دوں گا۔ صوفی صاحب نے جیسے بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ وہ الماری سے ایک بار پھر اپنے کپڑے ڈھونڈنے لگے۔ دلشاد کچھ دیر خاموشی سے ان سے کسی بات کی توقع کرتی رہی، پھر اس نے بے حد رنج سے صوفی صاحب سے کہا، میری خدمت میں ایسی کیا کمی رہ گئی حسنہ کے ابا کہ آپ نے اس بڑھاپے میں میرے سر پر سوکن لا بٹھائی؟ ایسی باتیں مت کرو دلشاد، میں نے کب کہا کہ تمہاری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ میرا اور حسن آرا کا جوڑ بس قسمت میں تھا، اس لیے وہ اس گھر میں آ گئی۔ صوفی صاحب نے پلنگ پر دلشاد کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ عشاء پڑھنے گئے اور میرے لیے سوکن لے کر آ گئے؟ دلشاد نے جس سے تڑپ کر کہا، تم خود ہی تو کہا کرتی تھی کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ کتنا سار کیا تھا تم نے، یاد ہے تمہیں؟ کئی سال پہلے کی بات ہے وہ، اور تب تو آپ نے میری بات مان کر نہ کی، اور اب؟ صوفی صاحب نے دلشاد کی بات کاٹی۔ تب نہ کہی، اب صحیح بات، مگر بات مان لی نہ میں نے تمہاری۔ شادی ہی کرنا تھی تو کسی بڑی عمر کی عورت سے کرتی، اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کو بہا لائے۔ محلے والوں کو پتہ چلے گا تو کیا کہیں گے؟ وہ کچھ نہیں کہیں گے، 4 دن باتیں کریں گے پھر خاموش ہو جائیں گے۔ صوفی صاحب کے پاس جیسے ہر اعتراض کا جواب تھا۔ پر اسے لائے کہاں سے؟ آپ کس خاندان کی ہے؟ دلشاد کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ان سے اور کیا کہیں۔ یہ سوال غیر ضروری ہیں، اور وہ اس گھر میں آ گئی ہے، اب یہ اس کا گھر اور ہم سب اس کا خاندان۔ باقی سب کچھ بھول جاؤ۔ اس بار صوفی صاحب کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ بھولوں تو تب جب اس کے بارے میں کچھ پتہ چلے۔ آپ تو اس طرح دیوانے ہوئے بیٹھے ہیں کہ اس کے بارے میں زبان کھول کر نہیں دے رہے۔ دلشاد کو ان کا لہجہ چبھا اور صوفی صاحب کو ان کا جملہ۔ مجھ سے جو کہنا ہے کہہ لو، لیکن حسن آرا سے اس طرح کے سوال و جواب کرنے مت بیٹھنا۔ اس گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہیے مجھے۔ وہ تمہاری عزت کرے گی اور تم اسے چھوٹی بہنوں کی طرح رکھنا۔ دروازہ بند کر لو۔ صوفی صاحب اٹھ کر کمرے سے چلے گئے۔ دلشاد بے اختیار ان کے پیچھے کمرے کے دروازے تک گئی۔ چند گھنٹوں میں وہ ایک مغرور بادشاہ کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ چند گھنٹوں میں 35 سال کا ساتھی بدل گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کرنے کی بجائے وہ واپس اپنے پلنگ پر آ کر بیٹھ گئی اور دوپٹہ آنکھوں پر رکھ کر بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ خاندانی عورت تھی، صوفی صاحب سے یہ کیسے کہتی کہ انہیں ان سے شدید محبت تھی۔ 35 سال پر محیط محبت اور یہ گھر کا ہاتھ سے جانے کا دکھ نہیں تھا، یہ صوفی صاحب کے دل میں کسی اور کے آ جانے کا دکھ تھا جو انہیں تڑپا تڑپا کر رلا رہا تھا۔ اگلے دن کا آغاز بے حد خاموشی سے ہوا تھا۔ صوفی صاحب کو ہمیشہ کی طرح دلشاد بیگم نے ہی ناشتہ تیار کر کے دیا۔ صوفی صاحب دلشاد کی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے نظریں چراتے ہوئے اکیلے ناشتہ کرتے رہے۔ پھر ناشتہ ختم کرنے کے بعد انہوں نے اٹھ کر جاتے ہوئے واحد جملہ کہا، حسن آرا کو ناشتے کے بارے میں پوچھ لینا۔ نہیں آئی ہے ابھی، اسے جھجک ہوگی۔ دلشاد کو لگا جیسے وہ اسے ایک بار پھر کوڑا مار کر گئے تھے۔ وہ ان کے سامنے بھوکی بیٹھی رہی تھی۔ انہوں نے ایک بار بھی اسے ناشتے کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، اور اس نئی نویلی دلہن کا ان کو اتنا خیال تھا کہ جاتے ہوئے بھی اسی کے بارے میں تاکید کر رہے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ انہیں کہے کہ وہ ناشتے کی بجائے اسے زہر دینے میں زیادہ انٹرسٹ رکھتی تھی۔ اسے ناشتہ یا زہر، دونوں میں سے کچھ بھی دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ حسن آرا دن ڈھلے سو کر اٹھی تھی، اور جس وقت وہ منہ دھونے کے لیے صحن میں آئی اس وقت دلشاد کے پاس محلے کی ایک عورت آ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ دلشاد ہر ممکن طور پر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اندرونی کیفیات کو اس عورت سے چھپا رہی تھی۔ اسے توقع بھی نہیں تھی کہ حسن آرا یوں اچانک باہر چلی آئے گی۔ حسن آرا گلے میں دوپٹہ لٹکائے اسی طرح مسلے ہوئے کپڑوں میں جمائیاں لیتی ہوئی باہر نکل آئی۔ وہ دلشاد اور صحن میں بیٹھی دوسری عورت کو دیکھ کر چونکی تھی، اور خود وہ عورت بھی اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ آداب۔ حسن آرا نے سیدھا حمام کی طرف جانے کی بجائے پہلے آ کر مسکراتے ہوئے دلشاد اور اس عورت کو آداب کہا، پھر وہ حمام کی طرف چلی گئی۔ ارے یہ کون ہے؟ اس عورت نے تجسس سمیت انداز میں پوچھا۔ دلشاد نے حمام کی ٹوٹی کھولتی ہوئی حسن آرا کو دیکھا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا،
صوفی صاحب کی دوسری بیوی۔ وہ عورت بے اختیار کہکا لگا کر ہنسی۔ ارے مذاق مت کر دلشاد، سچ سچ بتا کون ہے یہ؟ میں مذاق نہیں کر رہی صوفی صاحب، کل رات ہی نکاح کر کے لائے ہیں اسے۔ وہ عورت بے یقینی سے اسے اور پھر دور منہ دھوتی حسن آرا کو دیکھتی رہی۔ تو سچ کہہ رہی ہے دلشاد؟ اسے جیسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، دلشاد نے رنجیدگی سے کہا۔ اسے پتا تھا کہ اب چند منٹوں میں پورے محلے کی عورتیں ایک ایک کر کے اس کے گھر آنے والی تھیں۔ میرے خدا، یہ صوفی صاحب نے کیا کیا؟ اس عمر میں اتنی کم عمر لڑکی سے شادی کر لی۔ چھوڑو خالہ، اگر لڑکی کو ہی عمر کی پرواہ نہیں تو مرد کا کیا ہے کو سوچے گا؟ اور ذرا اس لڑکی کے طور طریقے تو دیکھو، دوپہر ہونے کو ہے اور اب سو کے اٹھی ہے، نہ سر پہ دوپٹہ، سر جھاڑ منہ پھاڑ آ کر اداب کرنے لگی۔ خالہ اب حسن آرا کو دیکھتے ہوئے منہ بھر بھر کے اس کی برائیاں کرنے لگی، مگر ساتھ ساتھ ان کی نظریں حسن آرا کے چہرے سے ہٹ بھی نہیں رہی تھی۔ صوفی صاحب کی دوسری بیوی ہے خوبصورت، اس نے دل میں سوچا تھا۔ آپ نے ابا سے پوچھا کہ اس طرح دوسری بیوی کی کیا ضرورت آن پڑی تھی انہیں؟ دلشاد باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی جب حسنہ ایک بار پھر ان کے پاس چلی آئی تھی۔ مردوں سے ایسی باتیں نہیں پوچھی جاتی۔ کیوں نہیں پوچھی جاتی؟ حسنہ کا انداز بے حد عجیب تھا۔ یہ خاندانی عورتوں کا طریقہ نہیں ہوتا، چاہے خاندانی مرد جو مرضی کرتے رہیں۔ تمہارے ابا نے جو مرضی نہیں کیا، شادی کی ہے، اللہ نے اجازت دی ہے انہیں، پھر میں اور تم روکنے والے کون ہوتے ہیں انہیں؟ دلشاد نے بے حد سرد انداز میں اسے سمجھایا۔ آپ کے دل کو کچھ نہیں ہوتا اماں جب آپ انہیں اور ابا کو ساتھ دیکھتی ہیں؟ حسنہ نے جیسے گلہ کیا۔ سبزی بناؤ، کھانے میں دیر ہو رہی ہے۔ دلشاد نے تیزی سے موضوع بدلا۔ وہ حسنہ سے کیا کہتی کہ دل کو جو کچھ ہو رہا تھا اسے حسنہ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ صرف دلشاد بیگم کی ریاست نہیں چھینی تھی بلکہ ان کے دل کا خون کر دیا تھا صوفی صاحب نے۔ اعتماد، اعتبار، بھرم، لحاظ سب کچھ ختم ہو گیا تھا ایک ہی رات میں۔ صوفی صاحب ایسے ویسے مرد ہوتے تو دلشاد کو اتنی شکایت ہوتی نہ ایسا دھچکا پہنچتا۔ سارا مسئلہ تو یہ تھا کہ صوفی صاحب ایسے ویسے آدمی نہیں تھے، اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ دلشاد کو اندھا اعتماد تھا اپنے شوہر پر، اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے ہر آئے گے کے آگے صوفی صاحب کی شرافت کا کلمہ پڑھتی تھی۔ اور اب ایک دوسری بیوی کے آ جانے سے یکدم دلشاد کو لگا جیسے 35 سال صوفی صاحب بس شرافت کا لبادہ اوڑھ کر ان کو دھوکہ دیتے رہے، ورنہ پتہ نہیں وہ گھر سے باہر کیا کیا کرتے رہے تھے۔ پتہ نہیں ان کے علاوہ کتنی عورتیں ان کی زندگی میں آتی جاتی رہی تھی، اور پتہ نہیں حسن آرا ان کی زندگی میں کب سے تھی، جسے ایک دن یوں دھڑلے سے وہ اپنے گھر میں لے آئے۔ کوئی بھدی، بوڑھی، کم صورت، بد اخلاق عورت صوفی صاحب کی دوسری بیوی بن کر آتی تو دلشاد کو اتنا ملال نہ ہوتا، پر حسن آرا جیسی حسین اور کم عمر لڑکی کو جب وہ صوفی صاحب کے ساتھ دیکھتی تو جیسے اس کے دل پر برچھیاں چلنے لگتی۔ حسن آرا کے سامنے صوفی صاحب کو اب دلشاد کہاں نظر آنے والی تھی؟ حسن آرا کے سامنے کسی بھی مرد کو اپنی عمر رسیدہ پرانی بیوی کہاں نظر آتی ہے، چاہے کہ وہ کتنے بھی اونچے اور اچھے خاندان کی ہوتی۔ دلشاد کو حال نہیں رلاتا تھا، مستقبل رلا رہا تھا۔ آنے والے دن اس گھر میں صرف حسن آرا کے دن ہونے والے تھے، اور انہیں اسی کا خوف تھا۔ دن آہستہ آہستہ گزرنے لگے تھے۔ شروع میں محلے اور خاندان کے کئی لوگ ان سے افسوس کے لیے آئے، پھر آہستہ آہستہ سب کی تعداد کم ہونے لگی۔ حسن آرا کو جیسے سب نے قبول کر لیا تھا سوائے دلشاد کے۔ اب صبح سویرے حسن آرا صوفی صاحب کو کام پر جانے کے لیے دروازے تک چھوڑنے آتی، اور شام کو جیسے ہی ان کے آنے کا وقت ہوتا وہ سج سنور کر صحن میں منڈلانے لگتی۔ اس کا سنگھار اور خوبصورتی دلشاد کو بری طرح چبھتی تھی۔ کچھ بھی کر لیتی، وہ نہ تو اپنی جوانی واپس لا سکتی تھی، نہ خوبصورتی میں حسن آرا کے مقابل آ سکتی تھی۔ صوفی صاحب کی جگہ کوئی بھی مرد ہوتا تو وہ اسی طرح حسن آرا کے حسن کا شکار ہوتا جس طرح صوفی صاحب ہوئے تھے۔ دلشاد اور صوفی صاحب کے درمیان پہلے کی طرح اب بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی بات ہوتی بھی تو گویا حسنہ کے بارے میں۔ فرق صوفی صاحب میں نہیں آیا تھا، دلشاد کی سوچ میں آ گیا تھا۔ وہ صوفی صاحب کی ہر بات کا غلط مطلب نکالتی تھی، ہر بات پر شک کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان سے الجھ پڑتی تھی۔ آخر اب اسے ایک سلیقہ مند، وفا شو اور اطاعت گزار بیوی بن کر کیا ملنا تھا؟ جس خدشے نے اس سے یہ سب کچھ کروایا تھا، وہ خدشہ تو اس کے گھر میں آ کر برجمان ہو گیا تھا۔ پھر اب بھلا اس کا اور کیا جانا تھا؟
چند دن اور گزرنے پر دلشاد کو حسن آرا کے انداز اتوار بے حد کھلنے لگے۔ وہ گھر میں پازیبیں پہن کر پھرتی، موتی کے گجرے بالوں میں لٹکائے رکھتی، ہر وقت زیورات پہنے رہتی اور ہر دوسرے چوتھے دن ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگائے بیٹھی ہوتی۔ دلشاد شاید ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتی رہتی اگر اسے یہ محسوس ہونے لگتا کہ حسن آرا میں یکدم بہت زیادہ انٹرسٹ لینے لگی تھی۔ اس کا حسن آرا کے لیے پہلے جیسا غصہ اور نفرت باقی نہیں رہی تھی، بلکہ حسن آرا کے ہر انداز کے لیے اس کے پاس تائش تھی اور یہ دلشاد کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ کس بات سے منع کروں اسے؟ صوفی صاحب کو اس دن اس کی شکایت نے حیران کر دیا تھا۔ آپ کو بتایا ہے میں نے، دلشاد بے حد مشتعل تھی۔ اس سے کہوں کہ وہ سنگار نہ کرے، اس گھر میں جوان بیٹی ہے تو وہ بھی تو جوان ہے۔ دلشاد کو صوفی صاحب کی بات کانٹے کی طرح لگی۔ ہم پر بھی جوانی آئی تھی، ہم تو کبھی گھر میں اس طرح پازیبیں چھنکاتے نہیں پھرے۔ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور جو وہ سنگھار کے سامان پر دھڑا دھڑا آپ کا روپیہ اڑا رہی ہے۔ دلشاد کو ایک اور شکایت پیدا ہوئی۔ وہ اس کا جیب خرچ ہے، جو چاہے کرے۔ میں نے کبھی تم سے پوچھا کہ تم اپنے جیب خرچ کا کیا کرتی ہو؟ میں اس کی طرح سنگھار کے سامان پر پیسہ برباد نہیں کرتی۔ دلشاد نے غصے میں ان کی بات کاٹی۔ ابھی نیا نیا شوق ہے، بعد میں خود ہی سمجھ جائے گی وہ، پھر تمہاری طرح وہ بھی بچت کرنے لگے گی۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا، ہر عورت دلشاد نہیں ہوتی۔ جانتا ہوں دلشاد ایک ہی ہے، تم سمجھ لو حسن آرا بھی ایک ہی ہے۔ صوفی صاحب مزید کچھ سنے بغیر کمرے سے نکل گئے۔ دلشاد کا خون کھولنے لگا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ وہ حسن آرا کی طرفداری کر رہے تھے۔ وہ ہر بات پر حسن آرا ہی کی طرفداری کرتے تھے۔ پتہ نہیں اس نے کیا جادو کر دیا تھا ان پر۔ ارے دلشاد، یہ میں نے کیا سنا؟ صوفی صاحب نے دوسری شادی کر لی؟ بوا نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہنا شروع کر دیا۔ ٹھیک سنا ہے آپ نے بوا، دلشاد نے اداسی سے کہا۔ بیٹھیں، کیا کھائیں گی آپ؟ اس نے انہیں صحن کے تخت پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ ارے بھاڑ میں جائے کھانا پینا، مجھے تو یہ بتاؤ یہ ہوا کیسے؟ ارے میں تو صوفی صاحب کے گن گاتی تھی، بوا نے تجسس آمیز انداز میں کہا۔ بس بوا، یہ میری قسمت میں تھا۔ ہے کون کلموہی؟ کلموہی تو نہیں ہے بوا، ہے تو خوبصورت، خوبصورتی پر ہی تو مر مٹے ہوں گے صوفی صاحب۔ ارے یہ عمر تھی ان کے مر مٹنے کی، ساری عمر انہوں نے آنکھ اٹھا کر تمہارے علاوہ کسی دوسری عورت کو نہیں دیکھا، اور اب دیکھا بھی تو۔ چھوڑو بوا، بات پرانی ہوگی۔ دلشاد نے اداسی سے بات کاٹی۔ ارے ہے کون؟ خاندان کیا ہے؟ نام حسن آرا ہے۔ خاندان صوفی صاحب جانتے ہوں گے یا وہ خود جانتی ہوگی۔ کیوں، تمہیں نہیں بتایا صوفی صاحب نے؟ نہیں، دلشاد نے مختصر جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، حسن آرا اندرونی دروازہ کھول کر باہر آ گئی تھی۔ بوا نے بڑے ہی غور سے اور تجسس کے ساتھ اس کا سر سے پاؤں تک تنقیدی جائزہ لیا۔ حسن آرا ہمیشہ کی طرح پاس آئی، اس نے اداب کیا اور پھر صحن میں لگے موتیے کے پودوں کے طرف چلی گئی۔ بوا نے اس کے ہاتھوں پیروں میں لگی مہندی، اس کی پازیبوں اور اس کے انداز اتوار کو غور سے دیکھا، پھر پان پر کتھا لگاتی ہوئی دلشاد سے آہستہ آواز میں کہا، خاندانی تو نہیں لگتی مجھے۔ دلشاد نے چونک کر بوا کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ اب اگر میں صوفی صاحب کی شرافت کو نہ جانتی ہوتی تو شاید، پر چلو چھوڑو، ایسی باتیں میں کیوں کروں تم سے؟ بوا نے بڑی معنی خیز انداز میں موتی کے پھول اپنے آنچل میں اکٹھے کرتی ہوئی حسن آرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کھل کر بات کرو بوا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ دلشاد نے یکدم پریشان ہو کر کہا۔ یہ بات ہے تو سچ، مجھے تو صوفی صاحب کی دوسری بیوی طوائف لگتی ہے۔ کسی نے دلشاد کے سر پر جیسے کوئی بم گرا دیا ہو۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہائے ہائے بوا، کیا کہہ رہی ہو؟ ارے میں کیا کہہ رہی ہوں، تم خود پوچھ لو اس سے، بوا نے یقین سے کہا، اور دلشاد نے دیر نہیں لگائی۔ بوا کے جاتے ہی وہ حسن آرا کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ موتی کے پھولوں کا ہار بناتے ہوئے گنگنانے میں مصروف تھی۔ گانا کہاں سے سیکھا تم نے؟ دلشاد نے بے حد تیکھے انداز میں پوچھا۔ کہیں سے نہیں، وہ ویسے ہی گنگنا رہی تھی، حسن آرا نے قدرے گھبرا کر کہا۔ شریف گھرانوں کی لڑکیاں اس طرح کے گانے نہیں گنگناتی، تمہارے ابا اور باوا نے کبھی تمہیں روکا نہیں گانے سے؟ دلشاد نے غصے سے کہا۔ آپ کو برا لگا تو میں نہیں گایا کروں گی، حسن آرا نے بے حد متانت سے کہا۔ کہاں سے آئی ہو تم؟ ملتان سے، حسن آرا نے بے سختہ کہا۔ میں خاندان کا پوچھ رہی ہوں، دلشاد نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ خاندان؟ حسن آرا بڑبڑائی یوں جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ بابا کا کیا نام ہے تمہارے؟ دلشاد نے بغیر رکے اگلا سوال کیا۔ وہ مر گئے،
حسن آرا نے بے سختہ کہا۔ مر گئے مگر کوئی نام تو ہوگا؟ ہاں ہاں نام۔ حسن آرا بری طرح ہلکانے لگی۔ یہ کون سی پہیلی پوچھ لی میں نے کہ تمہیں جواب ہی نہیں آ رہا؟ آفتاب علی، حسن آرا نے بالآخر کہا۔ کیا کرتے تھے؟ میں نے بتایا وہ مر گئے۔ سن لیا میں نے، لیکن مرنے سے پہلے کچھ تو کرتے ہوں گے، دلشاد نے ناراضگی سے کہا۔ میرے بچپن میں ہی مر گئے۔ حسن آرا ایک بار پھر ہلکائی۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ حسن آرا جیسے مشکل میں پھنس گئی تھی۔ دلشاد کا غصہ اس کے ہر جواب سے بڑھتا جا رہا تھا۔ بوا کا اندازہ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ بہن بھائی کتنے ہیں؟ میں اکلوتی ہوں۔ ماں بھی نہیں ہے کیا؟ نہیں ماں نہیں، باپ نہیں، بہن بھائی نہیں، گھر نہیں، تو کیا صوفی صاحب کو مسجد میں ملی تھی تم؟ دلشاد نے بے حد طنزیہ انداز میں کہا۔ حسن آرا جواب دیے بغیر ٹکر ٹکر دلشاد کا چہرہ دیکھتی رہی۔ دلشاد شعلہ جوالا بنی حسن آرا کے کمرے سے نکلی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سیدھی صوفی صاحب کے پاس منڈی پہنچ جائے۔ حسن آرا نے ماں کو بے حد غصے میں صحن میں ٹہلتے دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی آخر آج ایسا کیا ہوا تھا کہ دلشاد کو اتنا غصہ کیوں آیا ہے؟ کیا ہوا اماں، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ اس نے دلشاد کے پاس آ کر پوچھا۔ غصے میں؟ میرا تو دل چاہ رہا ہے میں زہر کھا کر مر جاؤں۔ خدا نہ خواستہ، حسنہ ہول گئی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ تجھے پتہ ہے حسن آرا کون ہے؟ ابا کی دوسری بیوی ہے۔ اور کون ہے؟ طوائف ہے۔ دلشاد نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ کیا؟ حسنہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ساری دنیا کی عورتیں چھوڑ کر تیرے ابا کو ایک طوائف ہی ملی تھی اسے گھر میں لا بٹھانے کو؟ آپ کو کس نے بتایا اماں؟ حسنہ کو ابھی بھی یقین نہیں آیا۔ اس کمبخت نے خود بتایا ہے۔ ارے نہ بھی بتاتی تو بھی مجھے پتہ چل ہی جاتا۔ خاندانی عورتوں اور ایسی عورتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، دلشاد نے دانت پیس کر کہا۔ پر اماں اب تو آ گئی یہاں، اب کیا ہو سکتا ہے؟ ابا بیاہ کر لائے ہیں اسے۔ حسنہ نے بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ ساری عمر میں لوگوں کے سامنے تمہارے ابا کی شرافت کی قسمیں کھاتی رہی۔ ارے مجھے کیا پتا تھا کہ وہ طوائفوں کے کوٹھے پر جاتے ہیں؟ دلشاد آگ بگولا ہو رہی تھی۔ اور خبردار تم اس کے قریب بھی بھٹکی تو میں کہاں اس کے پاس جاتی ہوں اماں، حسنہ نے احتجاج کیا۔ جھوٹ مت بولو، میں نے کئی بار دیکھا ہے تمہاری نظریں ہر وقت اس پر ہی ٹکی رہتی ہیں۔ وہ خوبصورتی اتنی ہے نا اماں۔ دلشاد نے اس کی بات کاٹ کر اسے جھڑکا۔ اب تو ماں کے سامنے اس کے حسن کے قصیدے پڑھے گی؟ غضب خدا کا، جمعہ 4 دن ہوئے اس طوائف کو اس گھر میں آئے اور تمہارے رنگ بدلنے لگے۔ دلشاد اب حسنہ کو رگیدنے لگی۔ حسنہ نے بہتر سمجھا کہ وہ اس وقت دلشاد کے سامنے سے ہٹ جائے۔ کیا ہوا دلشاد؟ صوفی صاحب کو کمرے میں آتے ہی دلشاد کا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں کہتی ہوں صوفی صاحب، آخر مجھ سے کون سی غلطی، کون سا گناہ ہو گیا تھا کہ آپ نے حسن آرا کو اس گھر میں لا بٹھایا؟ کیوں، کیا ہو گیا؟ حسن آرا سے کوئی جھگڑا ہو گیا؟ میں خاندانی عورت ہوں اور خاندانی عورتیں طوائفوں کے ساتھ منہ ماری نہیں کرتی۔ اس کے جملے پر صوفی صاحب ایک لمحے کے لیے جیسے سناٹے میں آ گئے۔ طوائف کس سے کہہ رہی ہو تم؟ اچھی طرح جانتے ہیں آپ کے اس گھر میں طوائف کون ہیں؟ ارے صوفی صاحب، ہمارے خاندانوں میں شادی پر مجرے کرنے کے لیے طوائفیں بلائی جاتی ہیں، کوئی انہیں خاندانی بیویوں کے برابر نہیں لا بٹھاتا۔ صوفی صاحب نے دلشاد کو مزید بات کرنے نہیں دی۔ اب تمہیں پتہ چل گیا ہے تو اس راز کو یہیں دفن کر دو۔ حسن آرا طوائف تھی یا جو بھی تھی، میں نکاح کر کے اسے اپنی عزت بنا کے اس گھر میں لایا ہوں اور میں دوبارہ اس کے لیے طوائف کا لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ دلشاد نے اس سے پہلے صوفی صاحب کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، مگر زندگی میں اس سے پہلے اس نے صوفی صاحب کو اور بھی بہت کچھ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اس انکشاف کے بعد دلشاد کا حسن آرا کے ساتھ رویہ بے حد تمیز ہو گیا تھا۔ وہ کھانا پکانے میں پہلے جس طرح اس کی مدد قبول کر لیتی تھی، اب یکدم اس نے حسن آرا کو گھر کے معاملات سے الگ کر دیا تھا۔ اس دن وہ کپڑے دھو رہی تھی جب حسن آرا نے اس کے پاس آ کر کہا، لائیں آپا میں دھو دیتی ہوں، تم کام کاج کی فکر مت کرو، تمہیں گھر چلانے کے لیے نہیں لائے صوفی صاحب، دلشاد نے کاٹ کھانے والے انداز میں کہا۔ آپا پہلے بھی تو میں ہی دھوتی تھی، حسن آرا نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ پہلے مجھے یہ تھوڑی پتہ تھا کہ تم کہاں سے آئی ہو، میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں طوائف کہاں بنتی، میرے ساتھ نکاح کیا ہے صوفی صاحب نے، کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا انہوں نے مجھ میں، طوائفوں میں کیا دیکھ کر مرد انہیں بیویاں بنا کر لاتے ہیں یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں خاندانی عورت نہ صحیح پر بننے کی کوشش تو کر سکتی ہوں، اگر خاندانی بننا اتنا ہی آسان ہوتا تو ہر دوسری طوائف خاندانی بن کر بیٹھی ہوتی۔ ارے بی بی، خاندانی عورت مر بھی جائے تو طوائف نہیں بنے گی، اور طوائف مر بھی جائے بھی تو خاندانی کبھی نہیں کھلائے گی۔ حسن آرا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، مزید ایک لفظ کہے بغیر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ دلشاد نے حسن آرا کو یکدم جیسے چھوت کی بیماری بنا دیا تھا۔ وہ پہلے بھی حسنہ کو
اس کے پاس جانے سے روکتی تھی، لیکن اب تو وہ حسنہ پر کڑی نظر رکھتی تھی، وہ کہیں بھولے سے بھی حسن آرا کے پاس نہ جائے۔ اس کے باوجود اسے محسوس ہوتا کہ حسنہ اکثر اوقات حسن آرا کے آس پاس منڈلاتی نظر آتی۔ دلشاد کو بے حد طیش آتا، آخر وہ پہلے کی طرح حسن آرا سے نفرت کا اظہار کیوں نہیں کرتی تھی، اسے ناپسند کیوں نہیں کرتی تھی۔ اس عمر میں باپ کی نئی نویلی دوسری بیوی میں آخر حسنہ کو کیا نظر آنے لگا تھا کہ وہ اس کے پاس سے ہٹتی ہی نہیں تھی، اور دلشاد کو یہ خوف تھا کہ ایک طوائف اس کی خاندانی بیٹی کو کچھ ایسا ویسا نہ سکھا دے کہ ان کی سالوں کی خاندانی تربیت کا اثر مٹی میں مل جائے۔ حسنہ کی شادی کی فکر انہیں پہلے بھی تھی، مگر اب یکدم اس میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بوا کے چکر میں بھی ان دنوں ان کے گھر کچھ کم ہو گئے تھے، اور خود حسنہ بھی یکدم بے حد اداس اور پریشان رہنے لگی تھی۔ اسے گمسم بیٹھا دیکھ کر دلشاد کا دل گھٹتا تھا۔ وہ ماں تھی، جانتی تھی کہ حسنہ کو کیا غم کھائے جا رہا تھا، مگر ان کے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ اس دن دلشاد پودوں کو پانی دے رہی تھی جب انہوں نے حسن آرا کو سولہ سنگار کیے بے حد ناز و ادا سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چھت پر جاتے دیکھا۔ وہ یکدم چونک گئی، سر اٹھا کر انہوں نے اوپر چھت کی طرف دیکھا، اور جیسے ان کو کرنٹ لگ گیا۔ برابر والی چھت پر ہمسائے کا لڑکا اکبر اپنے کبوتروں کو اڑانے میں مصروف تھا۔ دلشاد پودوں کو پانی دینا بھول گئی۔ حسن آرا اب چھت پر پہنچ چکی تھی۔ دلشاد کو اور کچھ نہ سوچا تو وہ یکدم دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھ کر خود بھی اوپر پہنچ گئی، مگر سیدھا چھت پر جانے کی بجائے وہ آخری سیڑھی پر ہی رک گئی۔ حسن آرا چھت پر بڑے ناز و ادا سے ٹہلتے ہوئے اکبر کی طرف دیکھ کر مسکراتی رہی۔ اکبر نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، اور اس کی نظر جیسے حسن آرا سے چپک کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ حسن آرا کو دیکھتا رہا، پھر دونوں کے درمیان مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ اکبر اتنی حوصلہ افزائی پا کر یکدم منڈیر کے قریب آ گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے بڑے عاشقانہ انداز میں حسن آرا کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ حسن آرا نے بھی اسے ناز سے جواب دیا۔ آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ حسن آرا: بے شک یہی نام ہونا چاہیے آپ کا، اکبر نے بے ساختہ کہا۔ اچھا، اور آپ کا نام کیا ہے؟ حسن آرا نے بے ساختہ ہنس کر کہا۔ اکبر: اکبر بادشاہ۔ آپ نے بادشاہ کہہ دیا تو سمجھے میں بادشاہ ہو گیا، اکبر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور میں فقیر کہہ دیتی تو؟ حسن آرا نے معنی خیز انداز میں کہا۔ تو فقیر ہو جاتا، اکبر نے بے ساختہ انداز میں کہا۔ آپ کو پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا؟ حسنہ کی رشتہ دار ہیں کیا؟ ہاں، بہت قریبی۔ اچھا، کیا ہیں آپ؟ ماں۔ اکبر نے بے اختیار پان کی پیک تھوکی اور قدرے گھبرا کر کہا۔ صوفی صاحب کی دوسری بیوی؟ ہاں، صوفی صاحب بھی بڑے خوش قسمت ہیں، اس بڑھاپے میں خزانہ ہاتھ لگ گیا ان کے۔ سیڑھیوں میں کھڑی دلشاد کا خون کھولنے لگا۔ حسن آرا اکبر کی بات پر ہنس رہی تھی۔ دلشاد اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ صوفی صاحب کو بانٹ لیا تھا انہوں نے، مگر اکبر ان کی اکلوتی بیٹی کی پسند تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حسنہ اسے پسند کرتی ہے، اور دلشاد حسن آرا کو اکبر پر کسی قیمت پر بھی ہاتھ صاف کرنے نہیں دے سکتی تھی۔ حسن آرا وہ یکدم بلند آواز میں پکارتے ہوئے سامنے آ گئی۔ انہوں نے جان بوجھ کر اکبر کو بھاگنے کا موقع دیا۔ اکبر واقعی ان کی آواز سن کر گھبرا کر بھاگ گیا تھا۔ گھبرا تو حسن آرا بھی گئی تھی، وہ اکثر ہی چھت پر آتی تھی، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ دلشاد کبھی اس کے پیچھے آئی ہو، اور اب وہ یکدم بگڑے تیوروں کے ساتھ وہاں کھڑی تھی۔ کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ دلشاد نے بے حد طیش میں کہا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی آئی، دل گھبرا گیا تھا تو اوپر آ گئی، حسن آرا نے ہلکاتے ہوئے کہا۔ یہ شریفوں کا گھر ہے، خاندانی لوگوں کا، یہاں یہ بازاری طور طریقے نہیں چلیں گے۔ ہمارے گھروں کی عورتیں کمروں میں بیٹھتی ہیں، کھڑکیوں، جھروکوں اور چھتوں پر لٹکتی مٹکتی نہیں پھرتی۔ دلشاد نے تیز آواز میں اسے کہا۔ ابا میں تو صرف چہل قدمی کے لیے۔ دلشاد نے حسن آرا کو بات مکمل کرنے نہیں دی۔ اور اصل میں تم طوائف ہو، اس لیے ہر وقت کوٹھے کی طرف بھاگتی ہو، مگر پھر بھی شریف گھرانوں کی عورتوں کی طرح رہنے کی کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حسن آرا جواب میں کچھ کہنے کی بجائے یکدم سیڑھیوں سے اتر کر نیچے چلی گئی۔ دلشاد غصے سے پھنکارتی ہوئے اس کے پیچھے گئی۔ انہیں یقین تھا کہ حسن آرا اب دوبارہ چھت پر آنے کی کوشش نہیں کرے گی، مگر ان کا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا تھا۔ اگلے ایک دو ہفتے میں انہوں نے کئی بار حسن آرا کو اس وقت چھت پر جاتے دیکھا جب اکبر وہاں ہوتا، لیکن پہلی بار کی طرح وہ حسن آرا اور اکبر کو کبھی اکٹھے پکڑ نہیں سکی، کیونکہ حسن آرا اب بے حد محتاط ہو گئی تھی۔ دلشاد کے اشتعال میں اضافہ ہوتا گیا، اور بالآخر انہوں نے صوفی صاحب سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن صوفی صاحب اس کی بات سنتے ہی غصے سے اکھڑ گئے تھے۔ تم کس عشق کی بات کر رہی ہو؟ ساتھ والوں کی اکبر پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ ماں کا گھر تو اجاڑ دیا اس نے، اب وہ بیٹی کا گھر بننے سے پہلے ہی تباہ کرنے کے در پر ہے۔ طوائف زادی ہے، منہ مارنے سے باز تھوڑی آئے گی۔ زبان کو لگام دو دلشاد۔ اور صوفی صاحب بے حد طیش میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میری زبان کو لگام دینے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی چہیتی بیوی کے پر کاٹ دیں، جو چھت پر سارا دن کبوتری کی طرح منڈلاتی پھرتی ہے، دلشاد نے ترکی بترکی جواب کہا۔
सूफी साहब सुर्ख चेहरे के साथ कुछ देर दिलशाद को देखते रहे, फिर यकदम कमरे से निकल कर हुसन आरा के पास चले आए। आप यकीन करें सूफी साहब, आपा को कोई गलतफहमी हुई है मेरे बारे में। मैं छत पर कभी कभार जाती ज़रूर हूँ, मगर सिर्फ हवाखोरी के लिए। हुसन आरा ने उनकी बात करते ही आंखों में आंसू भर कर कहा। मगर वो कहती है तुम। सूफी साहब इस बार बात करते हुए बेख्तियार झिझके। मेरा मतलब है तुम और साथ वालों का अकबर एक दूसरे को इशारे करते हो। हुसन आरा ने बेख्तियार अपने गाल पीटे। मेरे खुदा सूफी साहब, मैं आपकी मनकुआ हूँ। मैं साथ वालों के अकबर के साथ आपा को क्या हो गया? मैं भला जानती नहीं क्या कि वो अकबर के साथ हुसना की बात चलाने की कोशिश कर रही हैं? मैं तो बस इसीलिए अगर वो कभी छत पर नजर आए तो उसका हाल वाला पूछ लेती हूँ। सूफी साहब को यकदम हुसन आरा की बात पर यकीन आ गया। दिलशाद दिल की बुरी नहीं है, बस ज़रा जज्बाती हो जाती है। तुम फिर भी एहतियात ही किया करो और छत पर ज़्यादा मत जाया करो। जी अच्छा, मैं एहतियात करूँगी, हुसन आरा ने बेहद फरमाबरदारी से कहा। सूफी साहब मुतमिन होकर कमरे से चले गए। दिलशाद और सूफी साहब को वाकई दोबारा कभी शिकायत का मौका नहीं मिला और पूरे 2 हफ्ते के बाद एक दिन बुआ बेहद खुशी के आलम में हामती कामते दिलशाद के घर आई। अरे मेरा मुंह मीठा करवाओ दिलशाद, बुआ ने आते ही दिलशाद से कहा। क्या हुआ बुआ, किस बात की मिठाई? दिलशाद ने कदरे हैरानी से बुआ को देखते हुए कहा। बुआ की मेहनत रंग ले आई है दिलशाद। अकबर मियाँ की माँ ने आज मुझे बुलवा कर कहा कि वो कल हुसना का हाथ मांगने यहाँ आना चाहती हैं। दिलशाद को एक लम्हे के लिए अपने कानों पर यकीन नहीं आया। क्या कह रही हो बुआ? इससे पहले कि बुआ कुछ कहती, हुसन आरा बड़े अंदाज से 5 बातें अंदर कमरे से निकल आई। उसको देखते दिलशाद ने खुशी से जैसे बेकाबू होते हुए कहा। अरे बुआ, ज़रा ऊंची आवाज़ में ये खुशी की खबर सुनाओ कि अकबर की माँ हुसना का रिश्ता मांगने यहाँ आ रही है। हुसन आरा इन दोनों की तरफ आते हुए चूंकि ठटकी और मुस्कुराई। मुबारक हो आपा, उसने दिलशाद से कहा, जिसने उसकी मुबारकबाद को नज़रअंदाज करते हुए हुसना को आवाज़ लगाई। अरे हुसना, अंदर से जलेबियाँ लाओ और बुआ का मुंह मीठा करवाना है। हुसना चंद लम्हों में जलेबियों का पैकेट के साथ प्लेट के साथ बाहर आई थी, यूं जैसे उसने पहले ही अंदर बुआ और दिलशाद की सारी बातें सुन ली। उसका चेहरा खुशी से खिल रहा था। बाहर निकलते हुए हुसन आरा से उसकी नज़रें मिली। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई और दिलशाद ने बेहद नागवारी के साथ उस मुस्कुराहट को देखा। तुम ख्वामखा शक कर रही थी हुसन आरा पर। ऐसी कोई बात होती तो अकबर हुसना के लिए कहाँ रिश्ता भिजवाता? सूफी साहब के शाम को घर आने पर दिलशाद ने इन्हें ये खबर सुनाई थी और उन्होंने दिलशाद को मुबारकबाद देने के साथ ये बात कही। दिलशाद को बहुत बुरा लगा। आपको अभी भी हुसन आरा की सफाइयाँ देने की पड़ी हैं। अरे ये मेरी दुआएं हैं जो रंग लाई हैं, दिलशाद ने बड़े जोश से कहा। फिर भी तुम इससे माफ़ी मांग लेना, तुम्हारी बातों की वजह से मैं। सूफी साहब की बात पर दिलशाद ने तेज़ी से बात काट दी। अरे अब मैं इस उम्र में आपकी से चहेती बीवी के सामने जाकर हाथ नहीं जोड़ सकती। आप इसे मना ना करते तो वही होता जिसका मुझे खदशा था। दिलशाद बेहद गुस्से से कहकर कमरे से बाहर निकल गई। अकबर की माँ ने अगले दिन आकर ना सिर्फ हुसना का रिश्ता मांगा बल्कि साथ ही शादी की तारीख भी मांगी। इसे हज पर जाना था और वह जाने से पहले पहले बेटे की शादी कर देना चाहती थी, जिसका मतलब था कि दिलशाद को चंद हफ्तों के अंदर अंदर हुसना को ब्याह देना था। हुसना की शादी जिस मुश्किल से हो रही थी, चंद हफ्तों की बजाय दिलशाद को अगर चंद दिनों के अंदर भी उसे ब्याहना पड़ता तो वो इसे ब्याह देती। बड़ी धूमधाम से हुसना की शादी अकबर के साथ 2 हफ्ते के बाद हो गई। शादी की तैयारियों में हुसन आरा ने भी जी जान से साथ दिया। दिलशाद को उसके अंदाज से कहीं ये नहीं लगा कि वो शादी से नाखुश है, लेकिन इसके बावजूद दिलशाद को इस पर एक अजीब सा शक था। वजह क्या थी उसकी समझ में नहीं आती थी। शादी की हर रस्म में हुसन आरा आगे आगे ही रही थी और दिलशाद को उसके अकबर के यूं पास होने पर यकदम उलझन और घबराहट होना शुरू हो जाती। उन दिनों उन दोनों की नज़रों के तबादले में कुछ ऐसा था जो दिलशाद को ठीक नहीं लगता था। शादी के बाद हुसना अकबर के साथ दिलशाद को बेहद खुश और मुतमिन मगर नज़र आती थी, मगर इसके बावजूद दिलशाद को तसल्ली नहीं हुई। इसने एक बार हुसना से पूछ ही लिया, अम्मा मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ, हुसना ने शर्माते हुए कहा। और वो? दिलशाद ने जैसे बाल की खाल उतारी। वो भी? आखिर वो क्यों खुश नहीं होंगे मेरे साथ? हुसना ने कदरे चूम कर माँ को देखा। दिलशाद ने इस मौके पर नसीहत करना ज़रूरी समझा। देखो हुसना, अपने मियाँ पर नज़र रखना, मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो हुसन आरा को घूरता है। अम्मा वहम है आपको, उन्होंने मुझे बताया है कि शादी उनकी पसंद से हो रही है। हुसना बात करते हुए एक बार फिर शर्माई। जानती हूँ पसंद से ही हुई होगी, हर मर्द ख़ानदानी औरत को ही बीवी बनाना चाहता है, दिलशाद ने फ़ख्री अंदाज में कहा। मगर ये तवाइफ़ें, तुम इनके मकरो फ़रेब और चलत्तर नहीं जानती। पर अम्मा वो अब्बा की बीवी है। अब हुसना ने उसकी हमायत की। अब मगर कब तक? जो लक्षण उसके हैं वो बहुत जल्द उड़न छू हो जाएगी यहाँ से। बस अपने मियाँ पर नज़र रखो, तुम समझी?
جی اماں، حسنہ نے مزید کچھ نہیں کہا۔ دلشاد کا اندازہ غلط نہیں تھا، اکبر اور حسن آرا واقعی ایک دوسرے سے حد سے زیادہ بے تکلف تھے۔ اکبر شادی کے بعد اب صوفی صاحب کے گھر تقریباً روز آنے لگا تھا اور حسن آرا بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کرتی اور دلشاد سلگتی رہتی۔ وہ دونوں زیادہ تر وقت اکٹھے ہی بیٹھے رہتے اور اکبر زیادہ تر صوفی صاحب کی عدم موجودگی میں ہی آتا۔ دلشاد کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اسے گھر آنے سے کیسے روکے، آخر وہ اب ان کا داماد تھا، وہ اسے گھر آنے سے منع کر سکتی تھی، نہ حسن آرا کے پاس بیٹھنے سے، لیکن حسن آرا کو منع کیا جا سکتا تھا، اور یہ کام انہوں نے ایک دن اکبر کے جانے کے فوراً بعد کیا۔ دیکھو حسن آرا، اکبر داماد ہے صوفی صاحب کا۔ حسن آرا ان کا منہ دینے لگی، اور تم بھی اسے داماد ہی سمجھو۔ دلشاد اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا، میں داماد ہی سمجھتی ہوں اسے آپا۔ حسن آرا نے قدرے دھیمے انداز میں کہا، داماد سمجھتی ہو تو پھر اس کے آس پاس اتنا منڈلانے کی کیا ضرورت؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، خبردار آئندہ اکبر کے پاس بیٹھ کر گپیں ہانکنے کی کوشش کی تو۔ حسن آرا کچھ بھی کہنے کی بجائے صحن سے اندر اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر اس کی خاموشی نے دلشاد کو مطمئن نہیں کیا۔ اکبر 2 دن کے بعد پھر آیا تھا اور حسن آرا ایک بار پھر پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھی رہی۔ دلشاد کا خون کھولتا رہا۔ حسن آرا واقعی ڈھیٹ تھی، البتہ اس دن اس نے پہلے کی طرح اکبر کی خاطر داری نہیں کی۔ اکبر کے لیے شربت بنانے میں دلشاد کو جانا پڑا، اور یہ دلشاد کے لیے زیادہ پریشانی کی بات تھی۔ وہ ان کے پاس بیٹھی رہتی تو کم سے کم ان دونوں پر نظر تو رکھ سکتی تھی۔ شربت بناتے ہوئے بھی ان کا سارا دھیان صحن سے آنے والے قہقہوں کی طرف ہی رہا۔ انہوں نے بالآخر باورچی خانے کی کھڑکی کے دراز سے باہر جھانکا۔ اکبر حسن آرا کو کچھ دے رہا تھا، جسے حسن آرا دوپٹے میں باندھ رہی تھی۔ دلشاد کے جیسے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تو اب نوبت تحفوں تک آن پہنچی ہے۔ وہ شربت لے کر باہر چلی۔ اکبر اور حسن آرا اب بے حد سنجیدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دلشاد کا دل چاہا حسن آرا کا گلا گھونٹتے۔ اکبر کے گھر سے جاتے ہی دلشاد نے آ کر اکڑ انداز میں حسن آرا سے کہا، اکبر نے کیا دیا ہے تمہیں؟ حسن آرا گھبرا گئی، مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا آپا۔ دلشاد نے مزید کوئی سوال جواب کرنے کی بجائے یکدم حسن آرا کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ حسن آرا کا رنگ اڑ گیا۔ دلشاد نے دوپٹے کا بندھا ہوا پلو کھولا اور غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ حسنہ کی شادی کی ایک انگوٹھی تھی اور داماد ان کی بیٹی کا زیور لا لا کر سوتیلی ساس کو دے رہا تھا۔ کچھ نہیں دیا اس نے تمہیں؟ دلشاد نے دانت پیستے ہوئے حسن آرا سے کہا، اوہ آپا، یہ انگوٹھی تو مجھے یہاں سے ملی ہے، حسنہ کی ہے یہ۔ اس دن آئی تھی تو حمام کے پاس چھوڑ گئی تھی، میں نے پلو میں باندھ لی کہ اسے لوٹا دوں گی، حسن آرا نے بے حد اطمینان سے کہا۔ دلشاد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حسن آرا کو اٹھا کر اپنے گھر سے باہر پھینک دے۔ اچھا، کل آئے گی حسنہ تو پوچھتی ہوں میں اس سے۔ دلشاد کو یقین تھا کہ حسنہ کہہ دے گی کہ اس کو اس انگوٹھی کا پتہ نہیں ہے، لیکن اگلے دن وہ اس وقت ہکا بکا رہ گئی تھی جب ان کے سارے قصے سنانے پر حسنہ نے بے حد اطمینان سے انہیں کہا، حسن آرا سچ کہہ رہی ہیں اماں، یہ انگوٹھی واقعی میں حمام کے پاس بھول گئی تھی، گھر میں ڈھونڈ رہی تھی 2 دن سے میں نے خود۔ اکبر، حسنہ نے ناراضگی سے ماں کی بات کاٹی، کیسی باتیں کرتی ہیں اماں، اتنا شک بھی اچھا نہیں ہوتا، آخر اکبر کیوں دیں گے یہ انگوٹھی حسن آرا کو؟ اب آپ کہیں ایسی باتیں ابا سے مت کیجیے گا، کتنی بےعزتی ہوگی خواہ خواہ میں آپ کی۔ حسنہ نے جیسے اسے جتایا تھا کہ صوفی صاحب اس کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ دلشاد کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ حسنہ سے کیا کہے۔ انہیں یقین تھا انہوں نے وہ انگوٹھی اکبر کو حسن آرا کو دیتے ہوئے دیکھا تھا، اور حسنہ انہیں یقین دلا رہی تھی کہ ان کی آنکھوں کا دھوکہ ہوا تھا۔ کیا وہ واقعی سٹھیانے لگی تھی؟ وہ اس دن کسی کام سے حسنہ کے گھر گئی تھی، انہیں حسنہ کو ساتھ لے کر حکیم کے پاس جانا تھا۔ حسنہ ماں بننے والی تھی اور ان دنوں اس کی طبیعت گری گری رہتی تھی۔ اکبر کی ماں کے گھر پر نہ ہونے کی وجہ سے آج کل یہ ذمہ داری بھی دلشاد کے سر پر ہی آ گئی تھی۔ حسنہ کو اس کے گھر سے ساتھ لے کر نکلتے ہوئے حسنہ نے انہیں یاد دلایا کہ اس کی چادر ان کے گھر پر ہی رہ گئی تھی۔ دلشاد نے اسے کہا کہ وہ اس چادر کو بعد میں بھجوا دے گی، مگر حسنہ کا اصرار تھا کہ وہ اسی وقت اس چادر کو لے گی۔ دلشاد اس سے وہیں ٹھہرا کر جلدی سے گھر واپس آئی اور کچھ حیران رہ گئی۔ ان کے گھر کا برونی دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ انہیں دیکھ کر غصہ آیا، کہہ کر بھی گئی تھی میں حسن آرا سے کہ دروازہ اچھی طرح بند کر لے، مگر مجال ہے اس کے کانوں پر جوں بھی رینگے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر آئی اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، مگر پھر اپنے کمرے کی طرف جاتے جاتے یکدم وہ ٹھٹک گئی۔ حسن آرا کے کمرے سے ہلکی ہلکی قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک لمحے کو انہیں شک ہوا کہ شاید صوفی صاحب گھر پر آ گئے تھے، مگر صوفی صاحب اس وقت گھر پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اس دن محلے کی مسجد کی مرمت کروانے کے لیے سارا دن وہیں رکنے والے تھے۔ دلشاد تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر حسن آرا کے کمرے کے دروازے تک آئی اور کھلے دروازے کی جھری سے اس نے اندر جھانکا۔ ان کے پیروں کے نیچے سے یکدم زمین نکل گئی تھی۔ کمرے میں اکبر حسن آرا کے ساتھ موجود تھا۔ دونوں بے حد قریب صوفے پر بیٹھے تھے اور حسن آرا
वोके से अकबर के कंधे पर सर रख रही थी। एक लम्हे को दिलशाद का दिल जहाँ वो अंदर जाए और हुसनारा को बालों से पकड़कर खींचती हुई बाहर ले आए, मगर दूसरे ही लम्हे होश ने जैसे जोश की जगह ले ली थी। दबे पाँव वहाँ से हटकर दिलशाद तकरीबन भागते हुए घर से निकली और मस्जिद जा पहुँची। आज बिला आखिर इसके पास हुसनारा से जान छुड़ाने का सुनहरी मौका हाथ आ ही गया था। सूफी साहब को उनकी ज़बान पर यकीन नहीं था। आज वो इन्हीं आँखों देखी सिर्फ सुना नहीं, दिखा भी सकती थी। सूफी साहब इस तरह इन्हें अचानक मस्जिद में देखकर घबरा गए थे और दिलशाद के घर चलने के सराह पर वो कुछ और तशवीश में मुब्तला हो गए थे, मगर दिलशाद के मजबूर करने पर वो सवाल जवाब करने की बजाय उनके साथ घर चल पड़े। दिलशाद 5 मिनट के फासले को तय करते हुए दुआएं करती रही थी कि अकबर अभी भी उसके घर पर ही हो, और ज़िंदगी में पहली बार उनकी दुआएं रंग लाई थी। वो जब सूफी साहब को अपने साथ लेकर हुसनारा के कमरे में पहुंची तो अकबर और हुसनारा वहीं पर उसी तरह अटकेलियाँ करने में मसरूफ़ थे। दरवाज़ा यकदम खुलने पर वह दोनों हड़बड़ा कर उठे थे। क़यामत उन दोनों पर नहीं टूटी थी। सूफी साहब का चेहरा देखकर दिलशाद को लगा जैसे क़यामत सूफी साहब पर टूट पड़ी हो। अकबर चंद लम्हे थरथरा कर कांपता रहा, फिर सर झुकाकर एक लफ्ज़ कहे बगैर हुसनारा के कमरे से चला गया। देख लिया आपने, ये था वो सच जिसे मेरी ज़बान से सुनकर आपको कभी एतबार नहीं आया, दिलशाद ने बुलंद आवाज़ में सूफी साहब से कहा, जो सिर्फ हुसनारा को देखते जा रहे थे। यही दिन देखने के लिए ख़ानदानी औरत के सामने तवाइफ लाए थे आप? अरे मैं ना कहती थी ये तवाइफें कभी ख़ानदानी नहीं हो सकती। अरे सूफी साहब, 3 लफ्ज़ कहकर इसे अभी फ़ारिग करें, दिलशाद ने सूफी साहब से कहा। हुसनारा ने सर उठाकर सूफी साहब को नहीं देखा, सर झुकाए हुए कहा, तलाक ना दें सूफी साहब, मैं वैसे ही घर छोड़कर चली जाती हूँ। मध्यम आवाज़ में इसके जुमले ने दिलशाद के तन बदन में जैसे नए सिरे से आग लगा दी। अरे बेशरम, बेहया, सूफी साहब की इज़्ज़त को दागदार करने वाली, तुझे सूफी साहब का नाम चाहिए? अरे तुझे इज़्ज़त का मतलब ही पता है? पता है आपा, एक इसी घर में आकर ही तो पता चला है मुझे, हुसनारा ने इसी तरह कहा और कमरे से निकल गई। आपने दीदा दलेरी देखी इसकी? मैं कहती हूँ इसको तलाक देकर अभी घर से निकाल दें। आज रहने दो, कल दे दूँगा तलाक, फिर चली जाएगी वो इस घर से, सूफी साहब ने रंजीदा और शिकस्त खुर्दा अंदाज में कहा। क्यों? कल क्यों? इसी वक्त क्यों नहीं? दिलशाद ने कहा। शाम होने वाली है दिलशाद, सामान समेटते उसको देर लगेगी, सूफी साहब कहकर बाहर निकल गए। अभी भी उसे चुड़ैल का इतना ख्याल, इतना एहसास, अरे अभी भी उससे सामान देंगे, मेरा बस चले तो उसे खाली हाथ दिक्के देकर यहाँ से निकाल दूँ, दिलशाद बोलते हुए गुस्से में उनके पीछे की, मगर सूफी साहब घर से निकल चुके थे। उस रात दिलशाद कई महीनों के बाद पहली बार चैन की नींद सोई। उस रात सूफी साहब पूरी रात नहीं सो सके। उन्होंने जो देखा था उन पर उनको यकीन नहीं आ रहा था, मगर यकीन ना करने की कोई वजह नहीं थी। हुसनारा ने कोई सफाई, कोई वजाहत पेश नहीं की थी, फिर वो कैसे कहते कि सब कुछ झूठ था। उस रात अपने कमरे में बैठकर सूफी साहब ने इतने महीनों बाद पहली बार उस नेकी को अजाब समझा जिसे करने के बाद कई माह से वो ख़ुद को ज़मीनी जन्नत में महसूस करते रहे थे। हुसनारा से सूफी साहब की पहली मुलाकात मस्जिद में हुई थी। वो उस रात इशा की नमाज के लिए गए थे। इमाम साहब की तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्होंने ही जमात की इमामत करवाई और सब नमाजियों के लिए चले जाने के बाद उस वक्त मस्जिद को बंद करने ही वाले थे जब अपने अकम में एक नस्वानी आवाज़ सुनकर वो बेख्तियार पलटे। इमाम साहब, वो बुरके में मलबूस थी और उसने नकाब से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। सिर्फ उसकी आंखें नज़र आ रही थी जो बेहद खूबसूरत थी, मगर इस वक्त उनमें अजीब सी वहशत नज़र आ रही थी। अमाम नहीं हूँ बीबी, लेकिन मुझे तो इमाम साहब से मिलना है, आप सुबह आ जाएं। मेरी ज़िंदगी में कोई सुबह नहीं है, इसने अजीब से लहजे में उनसे कहा। फिर आप इमाम साहब के घर चली जाएं, मैं ये पता समझा देता हूँ। इसने उनकी बात काट दी। मैं अल्लाह के घर आई हूँ, अब किसी और के घर नहीं जाऊँगी। आप मुझे मस्जिद में बैठने दें और इमाम साहब को यहाँ बुला लाएं। सूफी साहब उसके मुतालबे पर कदरे हैरान हुए। फिर उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर ले जाते हुए बैठने को कहा। वो खुद इमाम साहब को बुलाने के लिए जाने लगे थे। हुसनारा ने रोका। ज़रा ठहरिए जी। सूफी साहब ने पलट कर उसे देखा। हराम मौत अच्छी है या हराम की ज़िंदगी? वो हुसनारा की बात पर हक्का बक्का रह गए। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, सूफी साहब ने उलझ कर कहा। प्लीज़ हाँ, मेरी बात का जवाब दें। उसने इसरार किया। दोनों नहीं, कोई तीसरा रास्ता भी तो हो सकता है, सूफी साहब ने सोचकर कहा। और अगर ना हो तो? उसने इसी अंदाज में कहा। रास्ते होते नहीं, ढूंढे जाते हैं। फ़र्ज़ करें ना हो, ना ढूंढा जा सकता हो, फिर भी बीबी, मैं ना हराम मौत की हिमायत करूँगा ना हराम की ज़िंदगी की। सूफी साहब ने दो टोक अंदाज में कहा। आपकी परेशानी क्या है? कोई माली मसला है तो मैं मदद कर सकता हूँ आपकी। अल्लाह ने बहुत नवाजा है मुझे, सूफी साहब ने कहा। मेरी जैसी औरत को माल का मसला नहीं होता। आप
کی جیسی عورت، اسی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ صوفی صاحب اس کی بات پر الجھے۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ مسجد سے نہیں نکال دیں گے تو بتا دیتی ہوں، حسن آرا نے کہا۔ میں مسجد سے نکالنے والا کون ہوتا ہوں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، میں طوائف ہوں، اس نے صوفی صاحب کی بات کاٹ کر کہا، اور صوفی صاحب چند لمحوں کے لیے بول نہیں سکے۔ حسن آرا چند لمحے ان کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، پھر ایک گہرا سانس لے کر اس نے کہا، کچھ کہیں گے نہیں؟ میں جانتی ہوں بڑے بڑے لوگوں کو اسی طرح سانپ سونگھتے دیکھا ہے اس لفظ طوائف پر میں نے، مگر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے یقین ہے طوائف ہونا تو مسئلہ نہیں ہے آپ کا، صوفی صاحب نے بالآخر کہا۔ یہی تو مسئلہ ہے، کسی سے محبت ہو گئی مجھے اس کے ساتھ، میں کوٹھے سے بھاگ گئی۔ کوٹھے پر آنے والے مرد طوائف سمجھ کر سر پر بٹھاتے تھے مجھے، میں بیوی بن کر کسی مرد کے پیروں میں بیٹھنا چاہتی تھی، پر اس لڑکے کو محبت نہیں تھی مجھ سے، میں نکاح خواہ کا انتظار کر رہی تھی، وہ دلال لے آیا، میں بھاگ گئی، ریل کی پٹری پر جان دینا چاہتی تھی، رستے میں یہ مسجد دیکھی، سوچا دنیا میں ہر گھر دیکھ لیا، اب اللہ کا گھر بھی ایک بار دیکھ لوں۔ آپ نے ٹھیک کیا آپ یہاں آگے، صوفی صاحب کو بہتا اس پر ترس آیا، ہم لوگ مدد کریں گے آپ کی، پر میں یہاں مدد مانگنے نہیں آئی، حسن آرا نے ان کی بات کاٹ دی۔ پھر وہ الجھے، کوٹھے پر گاہک ملا، محبوب کے گھر پر دھوکہ، اللہ کے گھر عزت لینے آئی ہوں میں، اس محلے میں ہے کوئی جو میرے سر پر عزت کی چادر ڈال دے؟ صوفی صاحب اس کی بات پر ایک بار پھر چند لمحوں کے لیے بول نہیں پائے۔ بی بی دل چھوٹا مت کریں، میں اور امام صاحب آپ کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، آپ میرے گھر چلیں، وہاں میری بیوی اور بیٹی ہیں، آپ وہاں رہیں۔ کس رشتے سے میں آپ کے ساتھ چلوں؟ باپ آپ میرے ہیں نہیں، بھائی میں آپ کو بناؤں گی نہیں، اور شوہر آپ میرے بنیں گے نہیں۔ صوفی صاحب اس کی بات پر چونکہ وہ عجیب عورت تھی، نکاح کیوں نہیں کر لیتے آپ میرے ساتھ؟ اس نے صوفی صاحب کے سر پر جیسے گردے مارا۔ بی بی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسا آدمی نہیں ہوں، صوفی صاحب نے ہڑبڑا کر کہا۔ میں آپ کو کیا کرنے کو کہہ رہی ہوں؟ نکاح کرنے کو طوائف کے منہ سے نکاح کی دعوت مذاق لگتی ہے یا گناہ؟ اسے تیکھے انداز میں کہا تھا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں ادھیڑ عمر آدمی ہوں، اپنی جوان بیٹی کا رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں، میں خود شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ صوفی صاحب نے وضاحت کی، میری جگہ کسی اونچے خاندان کی عورت شادی کے لیے کہتی تو بھی انکار کر دیتے۔ بات اونچے یا نیچے خاندان کی نہیں ہے، بات ضرورت کی ہے، مجھے دوسری بیوی کی ضرورت نہیں ہے، صوفی صاحب نے اسے سمجھایا، لیکن مجھے تو ایک گھر کی ضرورت ہے، آپ میرے گھر چل کر رہیں مہمان کے طور پر، جب تک چاہیں، مہمان نہ بنائیں میزبان بنائیں، مہمان بہت بنی ہوں میں، میرا اور آپ کا جوڑ مناسب نہیں، جانتی ہوں آپ ایک متقی آدمی اور میں ایک گناہ گار عورت، آپ پھر غلط سمجھ رہی ہیں، میں اپنی اور آپ کی عمر کے فرق کی بات کر رہا ہوں، صوفی صاحب نے کہا۔ میری عمر 60 سال ہے، وہ حسن آرا کی بات پر الجھے، مگر آواز سے تو آپ، خیر آپ جتنے کے بھی ہوں تو بھی بہت فرق ہے، میں 60 سال کا ہوں، صوفی صاحب نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بی بی میں، حسن آرا نے انہیں بات مکمل کرنے نہیں دی، اللہ کے گھر کھڑے ہیں، اللہ کا واسطہ دوں گی تو بھی کیا شادی نہیں کریں گے میرے ساتھ؟ حسن آرا کی آواز کی نمی انہوں نے دیکھے بغیر بھی محسوس کی، پتہ نہیں صوفی صاحب کس بات سے پگھلے تھے، اس کے آنسوں سے یا پھر اللہ کے واسطے سے، مگر اگلے 1 گھنٹے میں وہی مسجد میں 4 گواہوں اور امام صاحب کو بلوا کر انہوں نے حسن آرا سے نکاح کر لیا تھا۔ حسن آرا کو پہلی بار انہوں نے اپنے گھر پر تب دیکھا تھا جب اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا تھا، صوفی صاحب کو جیسے غش آ گیا تھا، اس نے ان سے جھوٹ بولا تھا، وہ حسنہ کی عمر کی تھی، کسی بھی طرح وہ 20-22 سے زیادہ کی نہیں تھی، وہ بے حد نادم اور شرمندہ ہوئے تھے، مگر یہ شرمندگی اور ندامت صرف انہی تک محدود تھی۔ حسن آرا اس رشتے سے بے پناہ خوش تھی اور اسے اس جھوٹ پر کوئی ندامت نہیں تھی، اسے گھر چاہیے تھا اور اس نے گھر ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ 3 ماہ اس گھر میں رہی تھی، مگر ان 3 ماہ میں اس نے صوفی صاحب کی اتنی خدمت، اتنی اطاعت کی تھی کہ دلشاد کا 35 سال کا ساتھ کہیں پیچھے چلا گیا تھا۔ صوفی صاحب شروع میں اس کی کم عمری اور حالات کی وجہ سے اس کا زیادہ خیال رکھتے تھے، مگر بعد میں ان کا دل حسن آرا کی طرف کھینچنے لگا تھا۔ وہ بے حد بے انتہا خوبصورت تھی، نوجوان تھی اور اس کا اخلاق کمال کا تھا۔ دلشاد اونچے خاندان کی تھی اور اسے اس بات کا گھمنڈ بھی تھا، اور یہ گھمنڈ دلشاد بیگم کے طور طریقے میں کہیں نہ کہیں جھلک ہی جاتا تھا۔ حسن آرا کا کوئی خاندان نہیں تھا اور وہ سراپا اطاعت اور فرما بردار تھی، کوئی قہر، کوئی غم، کوئی گمان، کوئی ناز، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک سرشاری تھی، ایک ہی اطمینان تھا، وہ کوٹھے سے خاندان میں آ گئی تھی، اس نے گھر بنا لیا تھا، اور یہ بات وہ صوفی صاحب کو بار بار کہتی، اتنا ذکر کرتی کہ صوفی صاحب شرمسار ہو جاتے ہیں۔ وہ اب یکدم کیا ہو گیا تھا، انہیں آج لگ رہا تھا کہ وہ حسن آرا کے ہاتھوں بیوقوف بنے تھے، بہت بری طرح بیوقوف۔ آخر ایک نوجوان لڑکی
ایک بوڑھے مرد میں کس طرح انٹرسٹ لے گی، کیوں اس کے نکاح میں آنا چاہے گی۔ وہ حسن آرا سے بہت کچھ کہنا چاہتے تھے مگر ان میں حوصلہ نہیں تھا، وہ اس کا سامنا کر پاتے۔ طلاق کے 3 لفظ منہ سے نکالنے کے لیے صوفی صاحب کو بہت زیادہ ہمت چاہیے تھی۔ حسن آرا ان کے لیے صرف ایک احسان نہیں رہی تھی، ان کے دل میں جگہ بنا بیٹھی تھی۔ اسے دل سے نکالنے سے بہت آسان تھا، اور صوفی صاحب کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا کام پہلے کریں اور کیا ان میں سے کوئی کام کرنا ان کے لیے ممکن تھا۔ حسن آرا نے انہیں اس تکلیف سے بچا لیا تھا۔ اگلی صبح حسنہ اکبر کے ساتھ روتی دھوتی صوفی صاحب کے گھر آئی۔ انہیں بتایا کہ پچھلی رات حسن آرا اور اکبر نے گھر سے بھاگ جانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اکبر نے حسن آرا کو حسنہ کا سارا زیور لا کر دے دیا۔ حسن آرا نے اس سے کہا تھا کہ وہ صبح فجر کے وقت چھت پھلانگ کر اکبر کی چھت پر آ جائے گی اور پھر وہ دونوں صبح کسی دوسرے شہر چلے جائیں گے اور وہاں شادی کر لیں گے۔ فجر کے وقت وہ دونوں ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ حسن آرا نے اکبر کو ٹکٹ لانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ ٹکٹ لے کر آیا تو حسن آرا اس جگہ موجود نہیں تھی جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اکبر حواس باختہ ہو کر اسے ڈھونڈتا رہا مگر وہ نہیں ملی، اور تب اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ وہ اسے بیوقوف بنا کر خود شاید کسی تیسرے کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اکبر پچھتاتا ہوا گھر آیا تھا اور اس نے حسنہ کو سب کچھ بتاتے ہوئے اس سے معافی مانگ لی تھی۔ حسنہ اب اسے ساتھ لے کر صوفی صاحب سے معافی منگوانے کے لیے آئی تھی۔ دلشاد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہنسیں یا روئیں۔ اکبر اب منہ بھر بھر کر حسن آرا کی برائیاں کر رہا تھا اور حسنہ کی تعریفیں کر رہا تھا، ساتھ ساتھ صوفی صاحب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ وہ کانٹا جو دلشاد اور حسنہ کی زندگی میں گڑا تھا وہ نکل گیا تھا، مگر دوسری طرف حسنہ کا وہ سارا زیور بھی چلا گیا تھا جو اسے شادی پر میکے اور سسرال کی طرف سے پہنایا گیا تھا۔ معاف کر دیں صوفی صاحب، اسے صبح کا بولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بولا نہیں کہتے، اور پھر غلطی تو آپ کی تھی، آپ ایسی عورت کو گھر لائے کیوں جس کی وجہ سے ہماری عزت کی۔ دلشاد نے صوفی صاحب سے اکبر کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ صوفی صاحب خاموش ہو رہے، کہنے کو اب کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ حسن آرا ان کا گھر نہیں ان کا دل بھی خالی کر گئی تھی، مگر انہیں شکوہ اللہ سے تھا۔ انہوں نے اللہ کے گھر اس کے سر پر عزت کی چادر ڈالی تھی، پھر وہ ان کے گھر کی عزت کو کیسے لے گئی۔ ابا کہاں ہیں اماں؟ حسنہ نے دلشاد سے پوچھا۔ وہ کئی دنوں کے بعد گھر آئی تھی۔ مسجد میں ہوں گے، اور کہاں ہوں گے، جب سے وہ خرافات گئی ہے ہر وقت مسجد میں ہی پڑے رہتے ہیں، پر یہ بھی اچھا ہے کہ مسجد میں ہی پڑے رہتے ہیں، پہلے کی طرح کوٹھے پر جاتے۔ دلشاد نے بات دوری چھوڑتے ہوئے حسنہ کے ہاتھ میں پکڑی پوٹلی کو حیرت سے دیکھا۔ اس پوٹلی میں کیا ہے؟ میرا زیور ہے، حسنہ نے مدھم آواز میں کہا۔ دلشاد چونکی۔ کیسا زیور؟ تمہارا زیور تو وہ خرافات لے گئی تھی۔ اماں گالی مت دیں اسے، حسنہ نے اس بار جیسے بے اختیار تڑپ کر کہا۔ خبردار آپ کی حمایت کی اس کی تو۔ دلشاد کو جیسے آگ لگ گئی۔ غضب خدا کا، یہ سب ہو گیا اور پھر بھی تم نے سبق نہیں سیکھا؟ اور یہ کون سا زیور ہے جس کی بات کر رہی ہو تم؟ حسنہ نے جواب دینے کی بجائے بستر پر پوٹلی الٹ دی۔ دلشاد ساکت رہ گئی۔ وہ واقعی حسنہ کا شادی کا زیور تھا۔ یہ کیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ اپنے کمرے میں یہیں چھوڑ گئی تھی۔ وہ جانے سے پہلے حسنہ نے سر جھکائے مدھم آواز میں کہا، زیور چھوڑ گئی، عزت لے گئی۔ دلشاد سوچے سمجھے بغیر کہا، نہ زیور لے کر گئی نہ عزت، وہ نہ آتی تو اس گھر کی عزت جاتی۔ تو کیا کہہ رہی ہے حسنہ؟ دلشاد نے پہلی بار حسنہ کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی سسک رہی تھی۔ ان کے دل کو کچھ ہوا، آخر بات کیا تھی، اور بات نے انہیں بات کرنے کے قابل ہی چھوڑا تھا۔ میرے تعلقات ہو گئے تھے اماں، اکبر کے ساتھ ہم لوگ چھت پر ملتے تھے۔ میں سوچتی تھی وہ اس طرح رشتہ نہیں بھیج رہا، شاید میں اس کی بات مان لوں تو اسی طرح رشتہ بھیج دے، لیکن اکبر کو یہ پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو مجھ سے کترانے لگا۔ اس نے چھت پر آنا چھوڑ دیا۔ میں اتنی پریشان تھی کہ ایک دن چوہے مار گولیاں کھا کر مرنے والی تھی جب حسن آرا نے مجھے بچایا۔ پھر میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ اکبر کو پھانس کر مجھ سے شادی پر مجبور کرے گی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ پر ہماری شادی ہو جانے کے بعد بھی اکبر حسن آرا کو اور زیادہ تنگ کرنے لگا تھا۔ پھر حسن آرا نے مجھ سے کہا کہ وہ ابا کی بیوی ہے، اب گناہ نہیں کرے گی، اور اکبر اسے یہ دھمکی دے رہا تھا کہ اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ پھر ہم دونوں نے مل کر کھیل کھیلا۔ آپ کو اس دن میں نے جان بوجھ کر وہاں بھیجا تھا، اور مجھے پتہ تھا آپ ابا کو لے کر آ جائیں گی۔ حسن آرا کو ڈر تھا ابا اسے طلاق دے دیں گے تو اکبر اس کے پیچھے آئے گا اور شاید مجھے بھی طلاق دے دے۔ اس لیے اس نے اکبر کے ساتھ یہ دھوکہ کیا تاکہ وہ اسے نفرت کرنے لگے اور اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ میرے ساتھ خوش رہے۔ حسنہ نے سب کچھ بتانے کے بعد سسکیاں لیتے ہوئے سر اٹھا کر دلشاد کو دیکھا جس نے اب تک ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ پتھر کی بت کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کے ہونے والے بچے کے لیے موزے بنانے والی سلائیاں
اس کے ہاتھوں سے گر چکی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی خاندانی نجابت اور ان کا فخر اور غرور بھی۔ مات ہوئی بھی تو کس کے ہاتھوں؟ خاندانی عورت جسے منہ کے بل گر گئی تھی۔ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ حسنہ کو دلشاد کی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ پوچھا تھا میں نے، وہ کہتی تھی کہ ابا کا کوئی احسان تھا اس کے سر پر، وہ احسان اتاری نہیں بلکہ احسان کرنا ضروری چاہتی ہے۔ دلشاد زر چہرے کے ساتھ اپنی اس اکلوتی اولاد کا چہرہ دیکھتی رہی، جسے انہوں نے خاندانی شرافت اور نجابت کی گھٹی دے کر پالا تھا، اور جس نے ان کے منہ پر کالک مل دی تھی۔ وہ حسنہ سے کیا کہتی، وہ حسن آرا سے بھی کیا کہتی، یہ کہ وہ طوائف کے بھیس میں خاندانی نکلی، جو صوفی صاحب اور دلشاد کی عزت پر پردہ ڈال کر چپ چاپ ان کی زندگی سے چلی گئی تھی۔ بامشکل اپنے پیروں پر زور ڈالتے ہوئے پلنگ سے اٹھی تھی۔ اماں اماں، حسنہ نے بے تاب ہو کر نے پکارا۔ دلشاد نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا۔ انہیں اس وقت اپنی بیٹی اپنی نہیں لگ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر انہوں نے باہر جانے کے لیے قدم بڑھایا اور ہل نہیں سکی۔ صوفی صاحب سامنے کھڑے تھے۔ پتہ نہیں وہ کب آئے تھے، مگر ان کے چہرے اور آنکھوں کی رنجیدگی نے دلشاد کو بتا دیا تھا کہ کوئی بھید اب بھید نہیں رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ دونوں چپ چاپ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہے۔ پھر دلشاد نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا، اس پر آپ نے کیا احسان کیا تھا صوفی صاحب؟ صوفی صاحب بہت دیر تک دلشاد کو دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا، یہی تو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے اس پر کیا احسان کیا تھا۔ احسان کیا بھی تھا کہ نہیں؟ صوفی صاحب بات مکمل نہیں کر سکے۔ دلشاد اپنے دوپٹے سے منہ ڈھانپ کر یکدم پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی۔ تو یہاں پہ یہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا حسنہ اور حسن آرا، اور اس کی رائٹر عمیر احمد۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ یہ عمیر احمد کی سب سے پہلے لکھی جانے والی اور کتاب میں شائع ہونے والی تحریر تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ اگر کسی کو لگتا ہے یہ جو اینڈ ہے وہ انکمپلیٹ ہے، اس کو مکمل ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ حسن آرا کہاں گئی ہے، تو یہ مجھے بھی نہیں پتہ، کیونکہ عمیر احمد نے اس طرح ہی لکھا ہے، اور کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں کچھ مورل ہوتے ہیں، کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ تو آپ مجھے بتائیے گا کمنٹس میں کیسا لگا آپ کو یہ ناول، اور ناول کا نام بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور رائٹر کا نام بھی بتا دیا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔